دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزہ حسن صوت کا زمزمے صدا تیرا۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ محمد کامران طارقی روحانی مسند یوٹیوب چینل کے خصوصی پروگرام روحانی دستک کے اندر آج ایک اور خاص مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ عز و جل آج ہمارے اس بزم کے اندر، ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی آپ کو عطا فرمائی، قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے مرید خاص، آپ کے خلیفہ ڈاکٹر محمد عامر طارقی قادری ابوالعلائی جہانگیری نقشبندی مجددی دامت برکات قدسیہ۔ میں ان کو اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور یہ جتنے بھی ویورز ہیں میں ان کو کہوں گا کہ یہ آپ کی زندگی کا پہلا ایسا پروگرام ہوگا جس کے اندر باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل کے اوپر آپ تشریف لائے ہیں، ورنہ عموماً آپ اس طریقے سے ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتے اور اس طرح پروگرام وغیرہ میں نہیں آتے ہیں۔ یہ ان کی کرم نوازی ہے، اور یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، اور ان کا خلوص ہے کہ سلسلے کی ترویج و اشاعت، دین کی ترویج و اشاعت کی اولین مقصد کے تحت آپ تشریف لائے ہیں۔ اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو ہم نے دین اور سلسلے کی ترویج و اشاعت کرنی ہے، خلق خدا کی خدمت کرنی ہے، دوسرا الحمدللہ عز و جل قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے جو جواہر مختلف خلفاء کی صورت میں موجود ہیں تو ان کے متعلق آپ تمام احباب جان سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ جیسی کیسی عظیم الشان شخصیت عطا فرمائی ہے، ہستی عطا فرمائی ہے کہ آپ کے صحبت یافتہ خلفاء اور مریدین کس مقام کے ہیں اور کیسا فیض رکھتے ہیں، کیا کمال اور تصرفات رکھتے ہیں، تاکہ آپ ان تمام سے وابستہ ہو سکیں، ان سے ملاقات کر سکیں، ان کی گفتگو کو سن سکیں۔ اسی مقصد کے تحت آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کو اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، اور اللہ کا بڑا کرم، بڑا خاص کرم، خاص الخاص کرم ڈاکٹر صاحب پر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا، اور تقریباً 19 جون 1966 کے اندر آپ کی پیدائش ماشاءاللہ کراچی کے اندر ہوئی، اور آپ کے جو والدین ہیں ان کا تعلق خاص دہلی سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خانوادوں کو، آپ کے جو اقارب میں بزرگ رہے ہیں وہ بڑے جلیل القدر بزرگ رہے ہیں، بڑے کمال کی ہستیوں سے آپ کا ایک ربط و تعلق رہا ہے، اور بڑے خاص بزرگان طریقت رحمہم اللہ سے آپ کی صحبت رہی ہے، اور خاص الخاص علم رکھنے والی علمی شخصیت سے آپ کا تعلق ہوا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر صاحب سے ضرور سنیں گے، آپ کے متعلق جانیں گے، آپ کی شخصیت کے متعلق جانیں گے، آپ کے اساتذہ کے متعلق جانیں گے، آپ کے جو مشائخ اور بزرگ رہے ہیں ان کے متعلق جانیں گے۔ حضور سب سے پہلے تو آپ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کا جو نئے چاہنے والے ہیں، نئے آنے والے ہیں، وابستہ ہونے والے ہیں، وہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر عامر صاحب کا جو کہ خلیفہ ہیں قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے، ان کا تعلق بیسیکلی کہاں سے تھا، اور خاص
اس روحانیت کے سفر کے اندر ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کے متعلق ارشاد کریں۔ تعلق تو یقینی طور پہ کراچی سے ہی ہے، جی جی ماشاء اللہ اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں کے تعلیمی اداروں سے ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ رہائش یہیں نارتھ ناظم آباد بلاک اے میں تھی، تو ناظم آباد 4 نمبر میں ہیپیٹل اسکول تھا، وہاں پہ تعلیم وہیں سے میٹرک کیا۔ ماشاء اللہ جہاں تک تصوف کا تعلق ہے تو میری جس گھر میں پرورش ہوئی جی وہ والدین کا نہیں تھا، بلکہ میرے ابو کے خالہ خالو تھے جنہوں نے میری پرورش کی۔ ماشاء اللہ اور وہ گھر جو تھا وہ ایک لحاظ سے علمی بھی تھا، سیاسی بھی تھا، مذہبی بھی تھا اور روحانی بھی تھا، ماشاء اللہ اور اس میں تمام شخصیات اس لحاظ سے جڑی ہوئی تھیں کہ جو میری دادی تھی ڈاکٹر سردار بیگم نام تھا ان کا، تو ان کا تعلق علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت گہرا تھا، میرٹھ سے۔ ماشاء اللہ درانی میاں کی 3 سگی بہنیں تھیں، تو چوتھی بہن جو تھی وہ میری دادی ڈاکٹر سردار بیگم تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو بچپن سے ایک تو صحبت رہی ماشاء اللہ نورانی میاں کی، ماشاء اللہ ان کے گھرانے کی، ان کے خاص طور سے نورانی میاں کی والدہ کی شفقت بہت زیادہ رہی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو علمی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی تعلق تو بچپن سے رہا۔ ماشاء اللہ ابتدائی تربیت بھی وہیں پر ہوئی، ماشاء اللہ جس طرح سارے بچے نورانی میاں کے تھے، انس تھے، اویس تھے، اسی طرح سے ہم بھی تھے وہاں پہ۔ ماشاء اللہ دوسرا سلسلہ ہمارے دادا کا تھا، تو وہ انجمن ترقی اردو میں بابا اردو کے ساتھ ہوتے تھے، ماشاء اللہ ہاپوڑ سے۔ ماشاء اللہ میرٹھ کے پاس ایک علاقہ ہے ہاپوڑ جسے کہا جاتا ہے، تو ہاپوڑ کے اندر میرے دادا نے جبکہ علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اردو سے انہوں نے ماسٹرز کیا تھا، اس لیے مولوی عبدالحق سے ان کو ایک خاص تعلق پیدا ہو گیا تھا، تو انہوں نے پھر جامعہ ملیہ سے ان کو جوائن کیا، اور آخری وقت تک انہوں نے اردو ہی کے لیے کام کیا، کیا بات یعنی اردو انجمن ترقی اردو قائم کی، اردو ڈکشنری بورڈ قائم کیا، ساری زندگی اردو کے لیے کام کیا۔ تو مولوی عبدالحق کے ساتھ ہونے سے، انجمن ترقی اردو میں ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں جتنی بھی دنیا سے مخطوطات ہوتے تھے، کتابیں ہوتی تھیں، وہ آتی تھیں، ان کا ترجمہ ہوتا تھا، پھر وہ سبحان چھپتی تھیں، یہ سارا سلسلہ ہوتا تھا، تو اس میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، ماشاء اللہ اور زیادہ تر علمی شخصیات آتی تھیں، روحانی شخصیات آتی تھیں، کیونکہ وہ مخطوطات عام نہیں ہوتے تھے جی اور نہ ہی عام زبانوں میں ہوتے تھے، صحیح کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، کوئی 500 سال پرانا، اللہ کوئی انگلینڈ کی لائبریری سے آ رہا ہے، کوئی فرانس سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، اور وہ تھے سب انڈیا کے پرنٹ ہوئے ہوتے تھے۔ تو جو دادا تھے ان کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تھا، ماشاء اللہ وہ بیعت تھے حضرت زوال حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کے جو دادا پیر تھے وہ تھے حضرت فضل علی قریشی مسکین پور شریف کے۔ ماشاء اللہ تو گھر کے اندر جو ماحول تھا تو وہ روحانی بچپن سے دیکھا، کیا بات کیا بات اور جو دادا کے معمولات تھے الحمدللہ وہ اتنی مصروفیات کے باوجود دن میں ذکر اذکار کے علاوہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ 3 دن میں 3 دن میں۔ اللہ اکبر اور صبح 3 بجے ان کی تلاوت کی آواز جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ میری عمر جب تقریباً 12 سال ہوئی تو وہ میرے بیڈ روم میں آتے تھے، میرے سرانے بیٹھتے تھے اور تلاوت شروع کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب تک میں اٹھ نہیں جاتا تھا، اٹھ کے وضو کر کے اور 2 سجدے نہ کر لوں وہ اس وقت تک اٹھتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر جب 2 سجدے کر لیتا تھا اس کے بعد اٹھ کے وہاں سے چلے آتے تھے، اور یہ معمول ان کا 12 سال سے لے کے میری 16 سال کی عمر تک رہا۔ اللہ 4 سال انہوں نے محنت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بے شک اور کبھی انہوں نے ہاتھ لگا کے یا آواز دے کے نہیں کہا کہ بیٹا اٹھ جاؤ اور یہ کام کر لو۔ اللہ اکبر اور میری عمر تقریباً 17 سال کی یا 18 سال کی جب انہوں نے پردہ فرمایا، تو اس وقت تک وہ عادت پختہ ہو چکی تھی۔ تو کانوں میں آواز گھستی تھی تو وہ نقشبندیہ سلسلے میں ہمارے یہاں جب ذکر کرتے ہیں تو تسبیح کی کھٹکھٹاہٹ سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ دادی جو تھی وہ بھی سلسلہ نقشبندیہ میں بیٹھ تھی، سبحان اللہ یا تو تلاوت ہو رہی ہوتی تھی یا ذکر ہو رہا ہوتا تھا یا تسبیحیں کھٹکھٹا رہی جا رہی ہوتی تھی، سبحان اللہ اس لیے شروع سے رہا۔ سبحان اللہ کتابیں کا علم جو تھا وہ بھی بچپن سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ سبحان اللہ علمی لحاظ سے یہ تھا کہ انہوں نے تقریباً 12 سال کی عمر میں
قرآن نہیں ختم کرایا تھا بلکہ تفاسیر پڑھائی تھی. سبحان اور یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے گھر میں ایک جو بڑا اچھا ماحول اس وجہ سے تھا کہ دادی کا تعلق خالصتاً مسلک بریلوی سے تھا ماشاء اللہ. کیونکہ نارائنی میاں سے تعلق تھا, اور دادا کا تعلق مسلک دیوبند سے تھا. اچھا. یعنی ایک بڑا حسین امتزاج تھا. صحیح. اللہ. اور مسلک اور ان کا تعلق جو تھا وہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے. جی. جو ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہیں وہ پیر و مرشد تھے تقی عثمانی اور رفیع عثمانی صاحب, صحیح. اور بہت بڑی شخصیت ہیں وہ دیوبند کی. لیکن اس کے باوجود میں نے جو کچھ سیکھا دادی کے سے زیادہ اپنے دادا سے سیکھا. تو میری عمر تقریباً 14 سال کی ہوگی تب انہوں نے میرے ہاتھ میں پہلی دفعہ کشف المحجوب پکڑائی. سبحان اللہ. تو جب بھی کوئی کتاب دیتے تھے پڑھنے کے بعد کہتے تھے کہ 2 سے 3 لائن میں بتا دو کہ یہ کتاب تمہیں کتنی سمجھ میں آئی. جب کشف المحجوب انہوں نے مجھے دی پڑھنے کو, اس کے بعد میں نے پڑھی. پڑھنے کے بعد جب میں نے اس کو واپس کی تو کہنے لگے کیا سمجھ میں آیا. میں نے کہا کچھ نہیں. چلے کیوں؟ میں نے کہا یہ میری لیول کی کتاب نہیں ہے, مجھ سے بہت ہائی لیول کی بک ہے. تاریخ کے حوالے سے پوچھ لیں آپ, شریعت کے حوالے سے پوچھ لیں, قرآن کے حوالے سے پوچھ لیں, میں بتا دوں گا. لیکن یہ کتاب میرے سر سے گزر گئی. کہنے کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا. میں نے کہا نکلی نہیں, پھر بھی سوچو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. تو بہت غور کر کے میں نے کہا ایک بات سمجھ میں آئی ہے. چلیے بتاؤ. میں نے کہا داتا صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا. صحیح. لیکن ہر والی کا عالم ہونا ضروری ہے. تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا پوری کتاب سمجھ میں آ کہ روحانیت کا سر ہی یہی ہے کہ ہر ولی کا عالم ہونا ضروری ہے. اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ وعدہ کرو کہ یہ کتاب جو ہے تم سال میں 1 مرتبہ ضرور پڑھا کرو گے سبحان جب تک تم زندہ ہو. اللہ. میں نے کیوں, ایسی کیا خاص بات ہے اس کتاب میں؟ چلیں جس طرح تم قرآن پڑھتے ہو نا اسی طرح تم اس کو پڑھنا. جیسے جیسے تم پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے یہ کتاب تمہارے آگے رموز کھولتی چلی جائے. کیا. تو یہ پہلی کتاب تھی جو میں نے 14 سال کی عمر میں پڑھی اور جس نے مجھے پہلا سبق یہ سکھایا ہے, اور اس کے بعد پھر روحانیت کی چیزوں میں انٹرسٹ پیدا ہوتا چلا. سبحان. اور پھر جو گھر میں بزرگ آتے تھے ان میں ان کے پیر و مرشد تھے رضا حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جیسے میں نے بتایا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پھر ادھر مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ابرار احمد رحمانی صاحب ہوا کرتے تھے, فرید الحق صاحب ہوا کرتے تھے, مصطفیٰ الازہری صاحب ہوا کرتے تھے. یہ سارے بزرگوں کا آنا ہوتا تھا, ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا. تو شریعت اور طریقت دونوں چیزیں الحمدللہ گھر میں سیکھی ہیں, اپنے دادا دادی کی صحبت میں سیکھی ہیں. سبحان اللہ. اور بغیر کسی اختلاف. اللہ. پہلی دفعہ حضرت عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ میری عمر 3.5-4 سال کی تھی. جی. میرے دادا لے کے گئے. ابھی میں بتا رہا ہوں کہ وہ دیوبند سے تھے. صحیح. اور جب لے کر گئے تو لے کے کہنے لگے کہ پہلے سلام کرو, لیکن اس یقین سے کرنا کہ تمہیں جواب آئے گا. واہ واہ واہ, کیا بات. تو میں نے کہا کیسے آئے گا؟ چلیں تمہارے یقین سے آئے گا, کیونکہ سلام کرنا جو ہے وہ سنت ہے اللہ اکبر, اور جواب دینا واجب. سبحان اللہ. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی واجب کو ترک کر دے. وہ سنت ترک نہیں کرتے, لیکن یقین تمہارا پختہ ہونا چاہیے. صحیح. وہ پہلی حاضری تھی میری وہاں پہ, میں نے سلام کیا, مجھے جواب نہیں آیا. 3.5-4 سال کی عمر تھی ظاہر بات ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دادا مجھے تو کوئی جواب نہیں آیا. اتنی آسانی سے نہیں آتا. میں نے کہا نا تمہارے یقین پر ہوگا. جب تمہارا جیسے جیسے یقین پختہ ہو جائے گا تمہیں جواب آنا شروع ہو جائے گا. تو مجھے 2 مزارات پہ وہ باقاعدہ لے کے جاتے تھے, ایک حضرت عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ اور دوسرا یوسف شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ منوڑا پہ. اور ان 2 مزارات پہ پابندی کے ساتھ وہ مجھے حاضر کراتے. اس کے بعد جو دادی تھیں وہ مجھے پابندی سے
نور علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے، نوری شاہ بابا کے، کراچی کے اندر. اور اس کے بعد وہ مجھے لے کے جایا کرتی تھی ٹھٹا، ہر 9 چندے جمعرات. سبحان اللہ. ٹھٹا جب ہم جایا کرتے تھے تو ٹھٹا میں لوگ نارملی جو ہے وہ مکلی میں اوپر کی طرف جاتے ہیں. اوپر جانے سے پہلے پی ایس او کا پمپ آتا ہے، الٹے ہاتھ میں مزارات ہیں. جی. وہاں 3 مزارات ہیں، ان میں سے 2 نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں اچھا. جن کا عموماً لوگوں کو علم نہیں ہے. ایک ہے حضرت آدم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے نور مکلی مخدوم ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو نور مکلی مخدوم ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ خلیفہ ہیں حضرت سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ پوتے ہیں حضرت امام ربانی حضرت مجد الفاسانی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. حضرت معصوم کے بیٹے حضرت سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ. قریبی مطلب تعلق. جی اتنا قریبی. اور آپ سندھ سے باقاعدہ گئے ان کے پاس تربیت حاصل کرنے. آپ حضرت ہاشم ٹھٹوی آپ حضرت آدم نقشبندی سے بیعت ہونا چاہتے تھے. جی. جب آپ ان کے پاس گئے بیعت ہونے کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تمہارا حصہ نہیں ہے، تم سرہند شریف جاؤ. صحیح. جبکہ وہ بھی نقشبندی تھے اور وہ خلیفہ تھے حضرت معصوم کے. جی. آپ یہ دیکھیے کہ مطلب کتنے قریبی خلفاء موجود ہیں. کہنے لگے لیکن ہمارے پاس حصہ نہیں ہے، تم سرہند جاؤ. پھر آپ سرہند گئے، ان کی خدمت میں تقریباً 12 سال آپ نے گزارے. صحیح. اور وہاں سے تعلیم لے کے 12 سال کے بعد پھر آپ تشریف لے کر آئے اور پھر آپ نے سندھ میں یہاں پہ کام کیا. تقریباً 300 سال پرانی آپ کی ہستی ہے. اور پھر آپ ہی کے ساتھ آگے مزار ہے حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی شخصیت آپ یقینی طور پر جانتے ہوں گے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بہت علمی شخصیت ہے حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 3 مزارات ہیں جہاں ہم حاضری پہلے سب سے پہلے ابھی تک، یعنی 4-5 سال کا تھا جب سے لے کر اب تک میرا معمول ہے الحمدللہ ماشاءاللہ کہ میں پابندی سے مزارت پہ حاضری دیتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم اوپر حضرت عبداللہ شاہ صابی رحمۃ اللہ علیہ، سراج بابا، اور پھر ایک ہستی وہاں ان کا مزار ہے اب سید قاسم علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. سید قاسم علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی رہائش پہلے نارتھ ناظر آباد بلاک اے میں ہوا کرتی تھی جہاں ہمارے والد کی رہائش تھی. اسی گلی میں ان کی رہائش تھی. تعلق ان کا بخارا سے تھا کہ بخارا سے گئے اجمیر شریف، اللہ، اور اجمیر میں جا کے خواجہ صاحب کے بیٹھ گیا اور خواجہ صاحب سے انہوں نے کہا مجھے آپ سے بیعت ہے. اور تقریباً 2-3 سال یہ بیٹھے رہے اور خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم تمہیں بیعت نہیں کریں گے. پھر خواجہ صاحب نے ان کو بھیجا کہ تم وہاں جاؤ کلکتہ. کلکتہ میں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بالکل نام سے بزرگ ہیں، ان کے پاس جا کے تم بیعت. سبحان اللہ. جب خواجہ صاحب نے یہ حکم دیا تو آپ گئے کلکتہ. کلکتہ میں جا کے آپ بیعت ہوئے ان سے. تقریباً آپ نے 12 سے 13 سال کا عرصہ ان کے پاس گزارا. جب تربیت مکمل ہو گئی تو پھر آپ واپس اجمیر شریف آئے. پھر جب اجمیر شریف آئے تو تقریباً 6 سال کا عرصہ آپ نے پھر وہاں پہ خواجہ صاحب کے پاس گزارا. اس دوران پاکستان بن چکا تھا. اس کے بعد خواجہ صاحب نے آپ کو حکم دیا اور پھر آپ کراچی آئے. سبحان اللہ. جب آپ کراچی آئے تو پھر کراچی میں آپ نے قیام جو ہے اپنا یہ نارتھ ناظر آباد بلاک اے میں کیا. یہاں جو ان کا معمول تھا جو مجھے بچپن سے آج تک یاد ہے کہ وہ بدھ کے روز ایک گاڑی تھی ان کی، پہلے زمانے میں اوپل گاڑی آتی تھی، اس میں بیٹھ کے ان کے مریدین لے کے جاتے تھے. اور اصحابی بابا کے نیچے جہاں ان کا مزار ہے وہاں ایک لکڑی کی کٹیا بنی ہوئی تھی، وہاں چرپائی پہ وہ بیٹھ جاتے تھے. صحیح. کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف ایسے دیکھ کے گنبد کو تکا کرتے تھے اصحابی بابا. واہ واہ واہ. بدھ کے دن شام میں جانا، جمعرات جمعہ گزارنا اور ہفتے کے دن واپس کراچی. اللہ. 3 دن کیا کام ہو رہے؟ صرف تکرے. کیا اور پھر واپس ہفتے کو کراچی، ہفتہ اتوار پیر منگل گزاری، بدھ کو پھر واپس. تھے انتہائی جلالی، اتنے جلالی کہ کوئی عورت مرد جو ہے نا وہ ان کے کمرے میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا. اور نقشبندی تھے نقشبندی مجددی، ساتھ میں قادری بھی تھے، چشتی بھی تھے، لیکن عملاً جو تھے وہ نقشبندی، رنگ جو تھا وہ نقشبندی تھا. صحیح. مشرباً نقشبندی تھے. صحیح. اچھا میرا بچپن سے جو رجحان اور تعلق زیادہ تر رہا نا وہ نقشبندی سلسلے کے بزرگوں سے زیادہ رہا. اب میں 3 سال کی عمر سے کیونکہ گھر پاس تھا تو میں جایا کرتا تھا. میں مٹھائی سے مجھے زیادہ رغبت تھی تو میں صرف مٹھائی کے چکر میں جاتا. صحیح. اب وہاں خواتین باہر بیٹھی ہوئی ہوا کرتی ہیں کہ اس طرح کسی کو کام ہے
اکثر خواتین ہوتی ہیں بیت کے لیے آئے ہوئے، تو میں کہتا ٹھیک ہے بیت کرا دوں گا. میں جاتا تھا ڈبا کھول کے بابا صاحب کے سامنے رکھتا، اور بابا کا رومال پکڑایا ہاتھ میں، اس عورت کے بابا صاحب بیت کرے. بابا دیکھتے تھے، مسکراتے تھے، بیت کر رہے تھے. میری نظر مٹھائی کے ڈبے پہ ہوتی تھی. بیت ہو گیا، اس کے بعد بابا نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے مٹھائی دی، مٹھائی کھا لی. کیا بات. تو یہ سلسلہ تقریباً میری عمر 7 سال 8 سال کی تھی جب تک چلتا ہے. ایک دن دادی میری سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کے پاس یہاں ایسی تخت پہ بیٹھا ہوا پان کھاتے تھے، اور تھے اتنے حسین کہ ان سے زیادہ حسین انسان میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا. اتنے حسین کہ ہاتھ لگاؤ تو رنگ میلا ہو جائے، اللہ، اور ایک ایک رگ نظر آتی تھی سبحان کہ اللہ. یہاں سے نا رگ گزر گئی، اور یہاں ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم ٹچ کریں گے تو بلڈ باہر آ جائے گا، ہائے ہائے. اور آنکھیں ایسی کہ بس آدمی دیکھتا رہے. اللہ، سبحان اللہ. یعنی جسے کہہ سکتے ہیں نا ایک وجی اور حسین، اور ہائٹ بھی ویسی، سینہ چوڑا. ہر وقت ریڈیو چلتا رہتا تھا، نماز پڑھ رہے پھر بھی ریڈیو، ملامتی رنگ. جی. اور وہ ریڈیو چل رہا ہے، اسی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اسی میں ذکر، اسی میں سب کچھ. ہمیں بولتا بھی بابا ریڈیو بند کر دو، نہیں چلنے دو. وہ تو بعد میں جب ہم جب ذکر اسکار میں تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کتنی تیز آواز میں چلتا رہے. تو اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگے لیٹو. میں نے سر رکھ دیا، منہ کھولو. میں نے کھول گیا تو اپنی پوری رال پان سے میں سبحان اللہ. منہ میں ڈال دیا. اللہ. اچھا ہم بھی ایسے کہ پی گئے. سبحان اللہ. میں نے 7 سال کے بچے گھن کھائے کریں. اب میری دادی بیٹھی تھی ایک دم کھڑی ہو گئی. دادی روحانی طور پہ ماشاء اللہ معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی. کھڑی ہوئی کہ مر جائے گا کیونکہ بہت زیادہ جلا لی تھی. کہہ لگے نہیں. وہاں سے جو ہے پھر معاملات مزید سبحان اللہ. بہتر ہوئے، اور اس طرف جانا سلسلہ شروع ہوا. پھر ایسا شروع ہوا کہ میں کسی جمعرات کو بھی، پہلے تو تھا نا نوچندی پہ جا رہا ہوں، کبھی کبھی جا رہا ہوں. جی. وہ 7 سال کی عمر سے پھر سلسلہ ایسا ہوا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کوئی جمعرات خالی کی ہو مزارات پہ حاضر نہ ہو. سبحان اللہ. جب سے 7 سال کی عمر سے لے کے آج 56 سال عمر ہو گئی ہے، میری جمعراتیں جو ہیں وہ مزارات پہ گزر. سبحان اللہ. اور یہ اکتساب فیض کا ایک اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کیا لینے جا رہے ہیں. ہم صرف اکتساب فیض کی نیت سے جاتے ہیں، سبحان اللہ. فیض ملتا ہے. سبحان اللہ. لینے والا ہونا چاہیے. وہ جو ایک سلسلہ ہے بہت وسیع سلسلہ. کس عمر کے اندر حضرت کا وصال ہوا تھا سید قاسم علی شاہ صاحب؟ ان کی تو بہت زیادہ تھی، جی. اراؤنڈ 90 ایئرس کے ہوں گے. مزار شریف آپ کا ٹھٹا میں اصابی بابا سے نیچے اترتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ جاتے ہیں ٹھٹا میں، وہیں پہ جہاں آپ جا کے بیٹھے کرتے تھے، جہاں کی کٹیا تھی وہیں پہ مزار شریف ہے آپ کا. اچھا ان کی کوئی کرامت بھی بتائیں؟ سرکار کرامتیں تو اتنی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. جی جی. اچھا میرے جو والد ہیں اپنے، وہ ان سب معاملات میں نہیں تھے. صحیح. وہ بالکل دنیا دار آدمی، اسٹیٹ بینک میں ڈائریکٹر تھے، بہت اچھی پوسٹ پہ تھے. ان کی 1962 میں میرے والد کی شادی ہوئی ہے. 1962 میں انہوں نے ایک ویسپا خریدی تھی، جس کو ہم اپنی دوسری ماں بولتے تھے. اماں سے زیادہ وہ اس کی کیئر کرتے تھے. تو وہ ان کی ویسپا چوری ہو گئی جی گھر کے باہر سے. جی. تو ویسپا چوری ہو گئی تو وہ پریشان، سب جگہ ڈھونڈا، نہیں مل کے دے رہی. انہوں نے اس کو پھر FIR کٹوائی. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بابا کے پاس چلیں، بابا بتائیں گے. میری عمر وہی 8-9 سال کی ہوگی اس وقت. کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم ہر وقت باباؤں کی باتیں کرتے ہو. وہ کیا بتائیں گے، کیا کریں گے. صحیح. خیر میں زبردستی ابا کا ہاتھ پکڑ کے بابا کے پاس لے گیا. تو بابا ایسے کر کے ہاتھ پیچھے کر کے دیکھتے رہتے تھے، اوپر دیکھتے تھے، ہاتھ یہاں لگائے ہوئے پیچھے اور دیکھ رہے اوپر. میں گیا، میں نے جا کے بولا، میں نے کہا بابا یہ آئے ہیں، یہ مانتے کچھ بھی نہیں ہے، جی ان کی اسکوٹر دلا دو، ڈائریکٹ اسکوٹر دلا دو. اب وہ اوپر دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رنگ بدلا جا رہا ہے، پوری دلہن بن رہی ہے. اللہ، یہ تو دلہن بن رہی ہے بھائی، ابھی نہیں ملے گی. اچھا آج کیا تاریخ ہے؟
تو میں نے کہا بابا پہلی یا دوسری تاریخ کو؟ صحیح. کہ پورے 1 مہینے بعد ملے گی. جب سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرے ابا سن رہے ہیں نا, وہ جی. ابو تو مانتے نہیں. جی ابا بول رہے ہیں کہ اتنے پہنچے ہوئے تھے تو جی. ابھی دلا کے دے تو بات ہے, صحیح. 1 مہینے کی کیا بات ہے. اب وہ اس سے جلالی والے ایسے کر کے آنکھ جی. نکال لیں. میں نے ابا کو اٹھایا, میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ کوئی اپنا جلال دکھائے, میں لے کر آ گیا باہر. صحیح. اب 1 مہینے ٹھیک ایگزیکٹ 1 مہینے بعد جی ابا پیسے لے کے اکبر مارکیٹ گئے جی. نئی اسکوٹر لینے کے لیے. صحیح. یہ میں 70s کی بات بتا رہا ہوں. جی تو زمانے میں اکبر مارکیٹ پہ بکا کرتی ہیں ساری. تو ابو تھے, ابو کے ساتھ ہمارے ماموں تھے. اب مارکیٹ میں انٹر ہوئے تو جاتے ہی دیکھ رہے ہیں تو نمبر وہی تھا اور گاڑی بالکل چینج. وہ کسی بلوچ نے تیار کری تھی. تو بلوچ آپ کو پتا ہے ویسپا کیسی تیار کرتے ہیں. جی. تو واقعی دلہن کی طرح پوری سجی. ابا کہ ابھی یہ تو اپنی گاڑی ہے. اب انہوں نے ماموں کو وہاں چھوڑا, تھانے گئے, تھانے جا کے لے کر آئے پولیس والوں کو. جس کی دکان پہ تھی اس کو اٹھا کے لے گئے, تم نے کس سے خریدی, کیا ہوا. تو خیر وہ ایگزیکٹلی جو بابا نے ڈیٹ بتائی تھی اسی ڈیٹ پہ والد کو دلہن بنی ہوئی جب گھر آئی ہے نا, مطلب پوری والدہ ہم لوگ سب حیران تھے کہ یہ ایگزیکٹلی دلہن بنی ہوئی گھر کیسے ایز اٹ از ویسے. پھر ہماری ایک پھپھی تھی رشتے کی, ان کے ساتھ جنات کا معاملہ تھا اور اتنا خطرناک تھے کہ 1-2 نہیں تھے, تقریباً کوئی 7 کے قریب جنات تھے. تو مولانا شاہ احمد نورانی کی جو سب سے چھوٹی بہن تھی ڈاکٹر فریدہ احمد, پردہ فرما گئی ہیں وہ بھی 2 سال پہلے, تو وہ اس زمانے میں کام کرتی تھی. انہوں نے اپنے گھر میں دادی کے ساتھ مل کے ان کا علاج کیا اور تقریباً ان کے اوپر 7 جنات تھے. تو ڈاکٹر فریدہ احمد نے ان کے اوپر سے 6 جنات جو ہیں وہ اتارے اور اتارنے میں اس کو تقریباً 36 گھنٹے ان کو لگے. اللہ اکبر. اور وہ 36 گھنٹے میں ظاہر بات ہے آدمی تھک جاتا ہے. تو 7واں جو تھا وہ اتنا سخت تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے نہیں اتر رہا تھا اور اسے صاف بول دیا کہ میں تمہارے بس کا ہوں بھی نہیں, تو نہیں اتار سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو لے جائیے, میں مزید نہیں کر سکتی. تو میری دادی وہاں سے اٹھی, اس وقت بلاک بی میں ڈاکٹر فریدہ احمد کی رہائش تھی, اور وہ وہاں سے لے کے ان کو اور بلاک اے میں ہمیں بتایا ہے ہماری رہائش تھی, تو وہاں پہ وہ قاسم علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر لے گئے. ان کے آستانے میں لے کے پہنچی, دیکھا تو بابا صاحب نے دیکھا. اب یہ وہ چیزیں جو میں اپنے آنکھ سے دیکھی ہے. تو میری پھوپھی نے ان کی آنکھ کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہنے لگی کہ بڈھے تجھ میں ایسا دم کہاں کہ تو میرا مقابلہ کر سکے. تو بابا صاحب ہنسے, کہنے لگے اچھا ہم کو بڈھا بولتا ہے, تو زیادہ زوردار ہے یا ہم زیادہ زوردار ہیں؟ کہ لیں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. صحیح. وہ جوان ہو کے بچی کچھ نہیں کر سکی تو کیا کرے گا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے باپ کو بولو کہ نیم کے درخت سے پتیاں توڑ کے لے کر آئے. صحیح. اب اپنی جگہ بیٹھے ہیں. والد سے میں نے کہا, والد باہر تھے, کہ وہ کہہ رہے پتے توڑ کے لائیں, تو ہم لوگ کا اتنا بڑا گچھا توڑ کے لے کر آ گئے. صحیح. بابا کے لیے اتنا نہیں, بہت سارا توڑ کے لاؤ. اچھا. اب وہ توڑ کے لانا اور لے کر آیا, انہوں نے اشارہ کیا کہ کھا. تو کہنے لگا میں تو نہیں کھاتا, تیرے تو اچھا بھی کھائے گا. اب انہیں صرف انگلی سے ایسے اشارہ کیا, ایک دم زور سے چیخا, اور اس کے بعد اس نے پھوپھی نے وہ کھانا شروع کر دیا. اس کے بعد لٹرلی ابا اور ہم جاتے رہے لاتے رہے. نیم کا درخت نارملی آپ کو پتا ہے کتنے بڑے ہوتے ہیں, چھوٹے معمولی درخت نہیں ہوتے. تقریباً کوئی آدھا درخت جو ہے نا وہ ان کو کھلا دیا اور پھپھی کھائے جا رہی تھی. نیم کتنا کڑوا ہوتا ہے اور اس کے پتے کھانا کوئی آسان بات نہیں ہوتے. آخر میں یہ بات ہو گئی کہ اس نے بولا کہ میں خود چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو میری جان چھوڑ. اچھا.
بغیر ہاتھ لگائے، بغیر کچھ کرے، کوئی کلام پڑھے، کچھ نہیں کیا، صرف کیا کھلا رہے؟ نیند. یعنی وہ چیز میں نے اس وقت، ظاہر بات ہے میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں نے اس سے پہلے کہیں دیکھی، اور اب اتنی عمر ہو چکی ہے اس کے بعد بھی میں نے کسی کو اس طرح سے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا صحیح. کہ کسی کو نیم کا پتے کھلا کے کوئی علاج کر رہا ہو. اور اس کے بعد پھپھی جی بالکل ٹھیک ہوگی ماشاء اللہ سے، کوئی معاملہ نہیں ہے. پھر جو ان کا ایک انتقال کا واقعہ ہے، وہ میرے لیے اتنا سرپرائزنگ تھا کہ میری عمر تقریباً کوئی 14-15 سال کی تھی جب انہوں نے پردہ فرمایا. تو ان کے گھر میں کوئی فون وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی. دادی کو خواب نظر آیا، اور خواب میں انہوں نے کہا کہ سردار میں جا رہا ہوں اور تم فریدہ کو لے کر آ جاؤ، اور فجر میں دیکھو آ جانا، فجر کے بعد ہم ٹھٹا جا رہے ہیں. اب تہجد میں دادی اٹھی، دادی نے اٹھتے کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر فریدہ احمد کو فون ملایا، مجھے بتایا کہ اس طرح سے بابا کا انتقال ہو گیا، خواب میں آئے تھے. میں نے کہا بھائی کنفرم تو کر لو، کیونکہ خواب کی بات ہے نا جی، کہ بابا یہ کہہ رہے ہیں اور وہ صبح ٹھٹا جا رہے ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ویسے ہی جا رہے ہو، ان کا جانے آنے کا پروگرام بنتا رہتا ہے. کہہ لیں گے نہیں، یہ جانے کا مطلب وہ نہیں ہے، جانے کا مطلب یہ ہے کہ پردہ فرما چکے. صحیح. نہیں، کسی سے کنفرم کر لیں. 14-15 سال کی عمر ایسی نہیں ہوتی کہ ان سب باتوں پہ یقین کرے آدمی. اور وہ بالکل یقین کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر فریدہ کا فون کیا. کہہ لیں فریدہ فجر کی نماز پڑھ کے تم ریڈی رہنا، میں گاڑی لے کے آ رہی ہوں، تم کو لوں گی اور پھر ہم سیدھے گھر چلیں گے. قاسم بابا کا انتقال ہو گیا، ان کی تم زیارت کر لینا، اس کے بعد میں تو ساتھ جاؤں گی، ان کی تدفین میں شریک ہوں گی، وہی ٹھٹا میں رہوں گی. اب میں ساتھ گیا ہوں. میں نے کہا اب بڑی کنفرم ہے. خیر وہاں گئے، ڈاکٹر فریدہ احمد کو لیا. جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو عوام کا رش، اور گئے تو واقعی جنازہ تیار. اللہ، مطلب کمیونیکیشن دیکھیے ان کا. یہاں آج کل ہمارے موبائل کا بھی اتنا فاسٹ کمیونیکیشن نہیں ہوگا. وہی ڈائریکٹ بابا نے خود ان کو ہمیں آ کے بتا اللہ. اور لٹرلی جب فجر کے بعد پہنچے جنازہ تیار تھا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے ٹھٹا لے کر گئے، اور تقریباً ظہر کے بعد ان کی تدفین ہوئی تھی وہاں پہ ٹھٹا کے اندر. تو ٹھٹا میں جب ان کی تدفین ہوئی ہے کہ ادھر تدفین ہوئی ہے، اور تدفین ہوئے ہوئے کوئی آدھا گھنٹہ نہیں گزرا ہوگا اور ادھر حاضریاں لگنا شروع. اب میں یہ حیران ہوں کہ بول رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ وہی ہیں کہ جن کے کمرے میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا. صحیح. اتنے جلالی کہ کسی کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتے تھے، اور ابھی اندر گئے اور ابھی کام شروع. صحیح. مطلب ہمارے تو پھر بھی ہوتا ہے نا، چھٹی کر لیتے ہیں، وقفہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کا سلسلہ ایسا ہے کہ یہ لوگ 24 آور آن ڈیوٹی، کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اوپر ہو چاہے اندر، چاہے نیچے جائے، کام اپنا آدھے گھنٹے بعد ہی جو ہے ان کا سلسلہ کام کا شروع ہو گیا. اور میں الحمدللہ اب تک ان کے مزار پہ پابندی سے حاضری دیتا ہوں. تو ایک واقعہ جو ان سے ریلیٹڈ اور ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں مزار کے اندر خواتین جاتی تھیں جی، اور جو ان کے بھتیجے تھے مزار میں مجاور تھے، ان کے سنبھالتے تھے سارا. نور نبی نام تھا، تو وہ بھی پردہ فرما چکے. مجھ سے میں نے کئی دفعہ کہا کہ نور نبی خواتین کا اندر جانا منع کرو، اچھا نہیں لگتا. ہم لوگ جو مراقبہ وغیرہ کرتے ہیں، یہ چیختی چلاتی ہیں تو مزہ نہیں آتا اس سے، اور ویسے بھی شرن جائز نہیں ہے. باہر کا ایریا مخصوص کر دو، اس سے آگے اندر نہ آئے. جی. سنتا نہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی یہ سب باتیں. خیر میں نے مراقبہ کیا. مراقبے کے بعد میں نے بابا سے کہا، میں نے کہا یہ میری آخری حاضری ہے، اگلی نوچندی پہ آؤں گا. اگر تو یہاں خواتین ہوئیں جی تو ویسے ہی واپس چلا جاؤں گا، اور نہیں ہوئی تو پہ ٹک جاؤں گا. صحیح. بالکل ایسے وارننگ والا معاملہ ہوتا ہے نا، بالکل اس طرح سے. آپ یقین مانے پھر ہم اگلی نوچندی پہ جب گئے تو وہاں پہ نا ایک بینر لگا ہوا، اس بینر پہ لکھا ہوا کہ خواتین کا مزار کے اندر خواتین کا داخلہ منع ہے. صحیح. اب میں نے وہاں پہ نور نبی بیٹھے تھے، نوبی سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا؟ میں تو تم سے کب سے بولا تھا، تم نے نہیں کیا.
ارے کہنے پچھلے مہینے بابا خواب میں آئے کہنے لگے کہ عورتوں کا داخلہ منع کر دو، وہی لکھ کے لگا دو، اور یہ احاطہ مخصوص کر دو کہ خواتین جو ہے وہ اس احاطے تک رہیں، اس سے آگے اندر نہ۔ تو اس طرح سے رابطہ رہا ہے، اس طرح سے تعلق رہا ہے جو الحمدللہ اب تک ہے۔ اچھا، بیت کا ایک سلسلہ جو ہے نا ابتدائی طور پر سب سے پہلے کن سے ہوا؟ ابتدائی طور پہ تو تلاش رہی ہے، تلاش رہی ہے، 12 سال کی عمر سے تلاش رہی۔ اچھا، حرم کے اندر ایک واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا، تو وہ ضرور آپ پیش فرمائیے گا کہ وہ کیا واقعہ تھا، اور وہاں جو بتا رہے تھے کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ وہ پہلی بیعت نہیں ہے۔ اچھا، وہ پہلی بیعت نہیں ہے۔ پہلی بیعت تو یہ تقریباً 22 سال کی عمر میں، 21 سے 22 سال کی عمر میں کی ہے، قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں۔ وہ بھی یہ تھا کہ یہاں پہ بزرگوں کے پاس پہلے تلاش رہی، اور تلاش کی ہمارے دادا نے ہمیں 3 شرائط بتائی تھیں، صحیح، کہ علم، عمل اور اخلاص۔ اگر یہ 3 چیزیں تمہیں کہیں بھی یکجا ملے، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات ہیں کہ علم کی اور دین کی اور شریعت کی بنیاد ان 3 چیزوں پر ہے، علم، عمل اور اخلاص۔ تو جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں ان میں سے اکثر مبتدی احباب ہیں، وہ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شیخ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو کس طریقے سے ہم تلاش کریں، اور اس کی بنیاد؟ لیکن سب سے پہلی اصل تو یہ ہے کہ جو بھی شیخ ہے اس کے پاس شریعت کا علم ہونا ضروری ہے، صحیح، پہلی چیز۔ اب علم ہے لیکن اگر اس پر عمل نہیں تو بیکار، صحیح، تو علم کے ساتھ اس کا بعمل ہونا ضروری ہے۔ اب وہ عمل کر رہا ہے لیکن عمل کے ساتھ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، صحیح، دکھاوا ہے، صحیح، ہے نا، تو وہ بیکار ہے، صحیح، الٹا گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو اس کا اخلاص ہونا، مخلص ہونا ضروری ہے۔ صحیح، تو علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، عمل کے ساتھ اخلاص ضروری ہے۔ تو اگر یہ 3 چیزیں کہیں مل جائیں جی، تو وہ پیر کامل ہے۔ صحیح، اور اگر آپ کو کوئی بھی ایک چیز نہ ملے، صحیح، اول اس دور میں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ علم ناپید ہے، صحیح، کیونکہ ویسے بھی سرکاری دور کی حدیث ہے کہ آخر ایام میں جو علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور ابھی گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے سالوں کے اندر کس طرح سے کتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ پردہ فرما گئی ہیں۔ تو بنیادی چیز تو علم ہے، ٹھیک۔ اب اس علم پہ کس حد تک عمل ہو رہا ہے تو وہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے، اور کتنی پیورٹی ہے وہ ساتھ رہ کے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بیعت ہونے سے پہلے یا کسی بھی مرشد کو ہاتھ دینے سے پہلے کچھ عرصہ آپ اس کے ساتھ وقت لگائیں۔ صحیح، جب آپ وقت لگائیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، دیکھیں گے، تو ان کے مریدین کو دیکھ کے اور ان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس نوعیت کے ہیں، کس طرح سے ہیں۔ تو یہ 3 شرائط جو ہے نا، یہ 3 پیمانے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ آرام سے اپنے لیے مرشد کو تلاش کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں یکجا ہو کے ملنا یہ مشکل کام ہے۔ صحیح، کہیں آپ کو علم ملے گا تو عمل نہیں ملے گا، صحیح، عمل ملے گا تو اخلاص نہیں ملے گی، صحیح، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ روایات ملیں گی صحیح، کہ یہ روایت فلاں چیز سلسلے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تمام سلاسل کا، تمام بزرگوں کا صرف ایک مقصد ہے، اور مقصد ہے رجوع اللہ، بے شک، ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ وتوبۃ نصوحا۔ ان کا صرف ایک کام ہے کہ آپ کو توبہ کی طرف لا کے کھڑا کریں، نہ صرف توبہ بلکہ توبۃ نصوحا کی طرف لے کر، صحیح، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد تو سب سے بڑا کام ہے ان کا کہ آپ کے ایمان کی حفاظت کریں، سبحان اللہ، اور کچھ نہیں ہے۔ آپ میں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے آپ کی کہ آپ ایسے مرشد کے ساتھ جڑیں کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو صاحب ایمان جائیں۔ ہاں، کیا بات، یہ نہیں کہ آپ نے کتنے اعمال کر لیے، عمل کے میرے بساط کیا ہے، بجت ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان سے نسبت۔ ہاں ہاں، میرا ایک آسرا یہی ہے یہی ہے، کہ آپ کی ایک تو نسبت قائم رہے، سبحان اور اللہ، دوسرا آپ صاحب ایمان جائیں۔ اگر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں اور لاکھ اپنے اعمال کیے ہوئے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے، تو عمل کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، نہ عملیات کی کوئی حیثیت ہے، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایمان کے آگے۔ اور ایمان کی حفاظت وہی کرے گا کہ جو ایمان کی امپورٹنس جانتا ہوگا۔ ایمان کی امپورٹنس وہی جانتا ہے جو علم رکھتا ہوگا، سبحان اللہ، اور علم کی امپورٹنس وہ جانتا ہوگا جو معرفت رکھتا ہوگا۔
سبحان اللہ. کیوں کہ معرفت آدم کے پاس تھی، ابلیس کے پاس نہیں تھی. علم تھا اس کے پاس. علم دونوں کے پاس تھا لیکن معرفت نہیں تھی. معرفت نہیں. تو اب علم ہے، بک رہا ہے، آپ علم خرید بھی سکتے ہیں. جی بھائی اجازتیں بک رہی ہیں نا، ایسا ہی ہے بالکل. خرید لیجئے. تو علم بک رہا ہے، آپ خرید سکتے ہیں لیکن معرفت نہیں خرید سکتے. اچھا، سلسلے کے بزرگ اس معاملے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اس کو بہت زیادہ ناپسند فرماتے ہیں. یہ جو اجازتیں فروغ کی جاتی ہے، اعمال فروغ کیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا یہ تو حرام ہے. صحیح. دیکھیے اگر وہی میں نے کہا کہ علم ہے اور باشرہ ہے، جی تو شریعت میں کہاں ہے؟ صحیح. شریعت میں تو کتنی سخت احتیاطیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. آپ ماشاء اللہ عالم آدمی ہیں، تو وہاں تو ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا پڑتا ہے. صحیح. اور پھر شریعت کے ساتھ صاحب طریقت بھی ہو تو وہ تو اس سے زیادہ پھونک کے قدم رکھے گا. کیوں کہ اس کو تو ہر قدم پہ جو ہے وہ جہنم کا ڈر ہوتا ہے، پھر ریاکاری کا ڈر ہوتا ہے، پھر اس کا اس پیسے سے تعلق کیا؟ اس کا تو دنیا سے تعلق ہی نہیں. صحیح. بھائی جو اجازت لے رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ابھی تک اس دنیا میں پھنسا ہوا ہے. اس کا نفس امارہ پہ ہی ہے. صحیح. وہ امارہ سے باہر نکلا نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے چاہے کتنا ہی بڑا پیر طریقت بن جائے، صحیح. وہ اپنے تئی ہے. صحیح. اگر وہ امارہ سے باہر نکل چکا ہوتا تو اس چیز کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو مرشد سب سے پہلے بیعت کرتا کیا ہے؟ جب ہم نے جب بیعت کی اور جب ہم نے مرشد کو جو دیکھا تو وہ مرشد جو دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، صحیح. یعنی دنیاوی لحاظ سے یہ کہ ایم اے علی گڑھ سے، ایم اے اردو، علی گڑھ سے ایم اے فارسی، پھر اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا. دنیاوی لحاظ سے کامل اکمل علم. پھر سلسلہ نقشبندیہ سے بیعت. اس کے بعد اتنے باعمل کہ میں نے ان کے پاس 3 سے زیادہ کوئی چوتھا جوڑا نہیں دیکھا. اور جب وہ حلقے میں بیٹھتے تھے تو یہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ اس میں سے پیر کون ہے اور مرید کون ہے. اللہ اکبر. اللہ. یعنی ٹوپی بھی یہ تاج والی نہیں ہوتی تھی، سادی کپڑے کی ہوتی تھی، اور سارے مرید بھی وہی، گمچھا بھی وہی ہوتا تھا جو سارے مریدین کے پاس ہوتا تھا. اللہ. کوئی الگ سے گمچھا نہیں ہوتا تھا. تو کوئی نیا آدمی آئے تو اس کو تلاش کرنا پڑتا تھا کہ اس میں سے پیر کون ہے اور مرید کون ہے. اللہ. اتنی سادگی. اس کے بعد عاجزی. عاجزی کی انتہا یہ کہ اگر کوئی بزرگ آ گیا جو شکل سے دیکھنے سے لگے بزرگ ہے اور کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں، تو وہ سر جھکا دیتے تھے، کہتے پہلے آپ میرے سر پہ اپنا شفقت کا ہاتھ رکھیے پھر بیعت کرتے. اللہ. کیوں کہ آپ میرے بزرگ ہیں، مجھے شرم آئے گی ایسے آپ کو بیعت کرتے ہوئے. یعنی یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا. ہم آپس میں بھائی یہ بات کرتے تھے کہ اگر ہم منافقت میں بھی چاہیں نا کہ ایسی عاجزی اور انکساری اپنا لیں تو ہم نہیں اپنا سکتے. اللہ. وہ بھی آج کے دور میں صحیح ہے. نہیں اپنا سکتے. تو علم، عمل اور اخلاص تینوں چیزوں کی ہم نے دیکھی. پھر ان پیر کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی بھی مریدین سے کوئی تقاضا کیا ہو کسی چیز کا. میں کراچی سے وہاں جاتا تھا حیدرآباد، میرے ہاتھ ہر مہینے وہ کم از کم 5 سے 6 لفافے بھجوایا کرتے تھے اپنے مریدین کو جو ضعیف ہو چکے تھے. اللہ اکبر. ایسے پیر بھی ہیں جی الحمدللہ. یہاں تو پیر انتظار میں ہوتے نا لفافہ آئے گا. یہاں پیر مرید کے گھر بھیج رہا ہے. یہاں پیر مرید کے گھر بھیج رہا ہے. اللہ. ہم اتنا عرصہ بیٹھ رہے، ہم نے کبھی، میں قسم کھا سکتا ہوں حلفیہ، کہ میری مجال نہیں ہوئی کہ میں کبھی اپنے مرشد کے ہاتھ میں کچھ رکھ سکوں. کیوں کہ جب وہ مرشد میرے ہاتھ میں رکھ رہا ہے، کہہ رہے دے کر آؤ، تو میں اس مرشد کے ہاتھ میں کچھ رکھ سکتا ہوں یا وہ پسند کرے گا؟ 10 بوسی کا یہ حال تھا کہ اجازت نہیں تھی، اور یہاں دل میں نہ لگی رہتی تھی کہ کسی طرح ہو جائے اجازت مل جائے. مہینوں دل میں سوچتے تھے، تب جا کے کیا ہوتا تھا، کوئی بہانہ کہ اگر ان کے ساتھ کھانا دسترخوان پہ کھایا تو میں اتفاق سے اپنا گمچھا بھول گیا. اب گمچھا بھول گیا تو باہر نکلا تو پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، عامر یہ تمہارا گمچھا رہ گیا. اب میں گمچھا لینے گیا تو اب گمچھا اپنے ہاتھ پہ ڈال کے اور یوں ہاتھ دے رہے.
ایک گمچھا لیتے ہوئے 10 بوسی کر لو, کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے. تو خیر 21-22 سال کی عمر میں جب پہلی دفعہ ان سے بیعت ہوا تو بیعت ہوتے کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے الحمدللہ مجھے 3 اسباق دیے اور 3 لطائف اپنی انگلیوں سے خود جاری کیے. اور ہمارے یہاں 7 اسباق ہوتے ہیں اور 7 ہی لطائف ہوتے ہیں قصہ نقشبندیہ کے اندر. اب 21-22 سال کی عمر میں 3 لطائف ملنا اور ایک ساتھ بڑی بات. تو ہمارے یہاں جو سینئر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پیر بھائی ہمارے حضرت کے ساتھ, چلے حضرت کیسے سنبھالے گا, وہ بھی آج کل کا بچہ ہے, بالکل دنیا دار, کلین شیو, چلے سب ساتھ لائے, چراغ بھی ہے, تیل بھی ہے, بتی بھی ہے, میں نے صرف لو لگائی ہے, باقی سب ساتھ. سبحان اللہ. کیونکہ باقی ساری تربیت جو تھی وہ دادا دادی گھر میں کر دی, وہ کر چکے تھے, وہاں صرف لو لگانے کی دیر تھی. اچھا چلیں ہو گئے بیت, یہ کر لینا, یہ کر لینا, یہ کر لینا. اب اس کے ساتھ ہی فوراً پرہیز. اب جو پرہیز سنا تو حالت خراب, گھی تیل یہ گوشت سب چیزیں بند. اب اتنی ینگ ایج میں پرہیز. اب مجھے یہ لگا کہ شاید کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہم نے سب کچھ سنا نہیں تھا, میں نے کہا ہو سکتا ہے مجھے دل کی کوئی بیماری ہو گئی ہو, جو گھی تیل وغیرہ بھی ساری چیزیں بند کی ہوں. اور میں سوچنے پڑ گیا, بڑی ہمت کر کے میں نے پوچھا, میں نے کہا حضرت ایک حبیب آئل آیا ہے, وہ دل کے لیے سنا ہے اچھا ہوتا ہے, تو میں حبیب آئل استعمال کر سکتا ہوں؟ تو سارے پیر بھائی ہنس پڑے, سیدھی ہنسے, کہنے لگے کیوں حبیب آئل تیل نہیں ہوتا؟ میں نے کہا نہیں حضرت تیل تو ہوتا ہے لیکن دل کے مریضوں کے لیے برا نہیں ہوتا. تو میں نے کہنے لگے تو آپ کو کیا لگا, آپ کو دل کی بیماری ہے؟ میں نے کہا سر آپ نے جس طرح سے چیزیں بند کی ہیں ساری, تو مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے دل کی کوئی بیماری ہو گئی ہے. کہنے لگے نہیں یہ پرہیز ہے, یہ کرو گے تو اس کے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمہارے معاملات مزید بہتر ہوں گے. تو اس طرح سے انہوں نے لطائف دیے, اور اس لطائف کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے سب سے پہلا سبق جو دیا وہ صبر کا دیا. سبحان اللہ. پہلی تلقین صبر کی, صبر کی, اور پھر بتایا کہ صبر سے لے کے رضا تک کی 10 منزلیں ہیں. تو سب یہ اسباق کرو گے تو ساتھ میں یہ منزلیں بھی طے کرنی پڑیں, اور جتنی جلدی یہ منزلیں طے کرو گے تمہارے لیے دنیا اتنی جلدی آسان ہو جائے گی صبر. کیونکہ وہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. قریب وہ سب کے, ہاں بے شک, شہرک سے قریب کس کے؟ سب کے, لیکن ساتھ کس کے؟ صابروں کے, صابرین. ان اللہ تمہارے قریب کتنے لوگ ہیں؟ میں نے کہا بہت. ساتھ کتنے دیتے؟ ٹپس پہ گن لو, ہے نا, چند لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں. بہنیں یہی معاملہ اس کے ساتھ ہے کہ وہ ساتھ سب کے ہیں لیکن ساتھ ہر ایک کے نہیں. اگر اس کا ساتھ دینا ہے تو اس کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا. تو پہلا سبق جو تھا وہ صبر تھا, اور اس کے ساتھ انہوں نے لطائف کا سلسلہ کیا. اس طرح سے جو ہے وہ مرشد سے شروع ہوا, تو 16 سال جو ہے وہ پھر مرشد کے ساتھ صحبت رہی. سبحان اللہ. اچھا, عمرے پر جس وقت آپ کا جانا ہوا وہ 1986 کے اندر پہلا عمرہ الحمدللہ وہ 1986 میں کیا ہے, جو تقریباً 19 سال 20 سال عمر تھی, 30 سال کا ہوا نہیں تھا 19. تو وہاں پہ 85 میں بھی کوشش کی تھی لیکن ویزا ملا نہیں. پہلے آسانی سے نہیں ملتا تھا, بہت مشکل سے ہوتا تھا, اور بہت کم لوگ جایا کرتے تھے, رش بھی نہیں ہوتا تھا. تو ہماری دادی جایا کرتی تھیں ہر سال, اور وہ عمرہ پہ جاتی تھیں رمضان میں اور حج کر کے واپس آتی تھیں. اللہ. تو اس سال وہ ہمیں لے کے گئیں ساتھ میں. تو رمضان وہاں کے بہت سخت, اللہ. اور اس وقت ایئر کنڈیشن سسٹم کہیں پہ بھی نہیں تھا. 86 کی بات بتا رہا ہوں. جی جی. اور وہاں گھروں میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے, گھر ہوتے تھے, اور گھروں میں بھی کولر زیادہ ہوتے تھے, اے سی نہیں ہوتے تھے. جی. تو ایئر کولنگ سسٹم لگے ہوئے ہوتے تھے. تو الحمدللہ ہم زیادہ تر ہم حرم میں, یعنی یہ ایسا تھا کہ 2 دن میں گھر نہیں جاتا تھا, حرم میں ہی رہتا تھا. تو خیر ہم نے پہلے ابتدائی شروع کے دن جو تھے وہ تقریباً 14-15 دن ہم نے حرم میں گزارے, اور اس کے 14-15 دن کے بعد سے ہے وہ پھر ہم مدینے چلیں گے.
جب مدینے گئے تو اتفاق سے تو مدینے میں جن کے یہاں ہمیں ٹھہرنا تھا وہ اتفاق سے گھر میں تھے نہیں، تالا لگا کے وہ لوگ کسی اور جگہ گئے ہوئے تھے. اچھا فون کا اتنا آسانی وہاں پہ اس وقت تھی نہیں، موبائل فون اور یہ بھی نہیں، لینڈ لائن کا بھی سلسلہ بڑا، جی. جگہ جگہ بوتھ لگے ہوئے ہوتے تھے. تو اب آس پاس گھروں میں دیکھا تو کسی گھر میں بھی جگہ نہیں ملی. تو ہم جب پہنچے تھے وہاں پہ تو 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم تھا. جی. رات کا سفر کیا تھا بس کا، سفر بھی بڑا زبردست تھا. وہ اس زمانے میں بدر کے راستے سے ہو کے جاتی تھیں بسیں، اچھا. اور بدر کے مقام پہ ٹھہرتے تھے. وہاں پہ خاص طور پہ بدر پہ ٹھہرتے تھے، اور بدر پہ وہاں پہ مچھلی ملتی تھی تلی ہوئی، اور بوائل رائس ہوتے تھے، اور بالکل سادی مچھلی ہوتی تھی نمک والی. سبحان اللہ. ویسے ٹیسٹ میں نے آج تک نہیں کھایا. اب تو بدر بالکل انہوں نے خالی کرا دیا، خاص طور سے الگ سے جانا پڑتا ہے، بدر والا راستہ ہی بند کر دیا، ورنہ بدر سے ہوتے ہوئے مدینہ آیا کرتے تھے، پرانا راستہ وہی تھا. تو 8 ساڑھے 8 بجے ہم وہاں اترے تو کبوتر چوک جو پہلے پرانے والا تھا وہ بالکل جو دوسرا حرم ہے جہاں باب مجید لکھا ہوا ہے، جی جی. عبد المجید لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ مطلب وہ صحن تھا، اس کے ساتھ دروازہ تھا، اور وہاں آگے جو تھی وہ کبوتروں کی جگہ بنی ہوئی تھی. تو چھوٹی سی مسجد نبوی تھی، سامنے سارے بازار تھا، دکانیں تھیں، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں، کچھ نہیں. باب بقی سے اگر آپ نکلیں تو وہ سارا بازار تھا. تو مجھے انہوں نے وہاں بٹھا دیا. اب ساتھ میں 2-3 خواتین اور بھی تھیں، سب کا سامان لے کے ہم بیچ میں بیٹھے ہوئے دھوپ میں، روزے کی حالت، اور جون کا مہینہ، اب اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں کی گرمی. اللہ اکبر. اب دادی تلاش کے لیے نکل گئی. 1-1.5 گھنٹے بعد ہی نکلیں گے، پھر یہاں تو گھر نہیں مل رہا. جن کے گھر مجھے جا رہی ہوں مجھے مل نہیں رہا. تو وہ میرے خیال میں کوئی 3-4 سیب تھے، وہ لے کر آئیں، مجھے دے گئیں، چلیں یہ رکھ لو. تو میں نے اپنے ایسے پیچھے کر کے گرم نہ ہو جائے سوٹ کیس پہ ٹیکا ہی پیچھے رکھ کے رکھ لی سیب. صحیح. اب بیٹھا ہوں، اب دل میں میرے یہ چل رہا ہے کیا مہمان نوازی ہو رہی ہے. سنا ہے مدینے میں تو بڑی اچھی مہمان نوازی ہے، جو سوچو وہ کام ہو جاتا ہے، مجھ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ آیا ہوں، روزے کی حالت میں ہوں اور دھوپ میں بیٹھا ہوں. اللہ اکبر. تو دل میں یہ بات چل رہی ہے. خیر لیٹر پیڈ نکالا، میں نے کہا چلو اتنا بیٹھا ہوں خط لکھ لوں. پہلے وہاں سے خط ہی آتے جاتے تھے. خط ختم کیا میں نے، پھر اس کے بعد ایک بزرگ میرے سامنے آ کے بیٹھے. تہمت بندوی تھی اور کرتا پہنا ہوا تھا، لمبا کرتا اور تہمت. چہرہ ایسا ہے جو میں آج تک نہیں بھولا. کہنے لگے کہ آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے کہ یہ اس میں سے کچھ کاغذ دیں گے؟ میں نے کہا آپ لے لیجیے. کہنے لگے اپنے ہاتھ سے دیجیے. میں نے سے لیٹر پیڈ میں سے کچھ کاغذ پھاڑے دے دیے. اب وہ سیب میرے پیچھے رکھے ہوئے. جی. اب اسے کہنے لگے آپ کے پاس سیب ہیں؟ پھر میرے کان تھوڑے کھڑے ہوئے. میں نے کہا جی. پہلے سیب بھی دے دیں. پھر میں نے سیب پیچھے سے نکالے، میں نے آگے رکھ دیا. میں نے کہا آپ لے لیجیے. کہ نہیں اپنے ہاتھ سے دیے. میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے سیب دے دیے. کہہ رہے ہیں آپ زیادہ پریشان نہیں ہو، یہاں پہ مہمان نوازی ہوتی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے. بس ابھی تھوڑی دیر میں آ رہی ہیں آپ کی دادی، گھر کا انتظام ہو گیا. پھر اس کے بعد جب میں نے یہ بولا نا، پھر میں نے غور سے دیکھا. وہ مسکرائے اٹھ کے چل دیے. اب میں تھوڑا سا سٹپٹایا. میں نے کہا بھائی مطلب ایک بندے کو نہیں پتا تھا میرے پاس سیب رکھے ہوئے، جی. اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے آپ کے پاس سیب ہے. پھر اس کو یہ کیسے پتا چلا کہ میری دادی گئی ہوئی ہیں اور میں دادی کے ساتھ ہوں، اور وہ گھر کی تلاش میں ہے، گھر مل جائے گا. جسٹ آفٹر 10 to 15 منٹس دادی واک کرتی ہوئی آ رہی تھیں. ساتھ میں ان کے وہ ہمارے ہارون بھائی تھے، وہ ساتھ میں آ رہے تھے، ان کے گھر میں ہمیں اسٹے کرنا تھا. تو نہیں چلو گھر ہارون بھائی مل گیا، چلو فٹافٹ چلتے ہیں. اب اس وقت تو بات آئی گئی ہوگی، لیکن میرے ذہن میں رہا. پھر میں
وہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں، سب سے پہلے حاضری دیتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پہ، اس کے بعد پھر سرکار کے سلام ہوا، اس کے بعد پھر میں 2-3 دن تک میں تلاش کرتا، کیونکہ اتنی چھوٹی مسجد نبوی تھی اور اتنا کم رش ہوتا تھا کہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ ٹکراتے ہیں، آپس میں چہرے ملتے رہتے ہیں، لیکن وہ چہرہ مجھے دوبارہ نہیں ملا. نہیں نظر آیا. میں نے بڑی کوشش کی کہ دوبارہ نماز میں نظر آ جائے کہ یہ کون تھے یا یہاں آئے ہوئے تھے، لیکن وہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آئے. تو ہمارے چچا تھے مسلم چچا، وہ جدہ میں رہتے تھے، تو ہم عید پہ وہ آئے یہاں پہ مدینہ منورہ کے. مسلم پاکستانی جو ہے مدینے میں عید کرتے ہیں، تو عید پہ میں واپسی ان کے ساتھ چلا گیا کہ بچے وغیرہ سب، کیونکہ ہمارا پروگرام لمبا تھا اسٹے کرنے کا، تو ان کے ساتھ چلا گیا جدہ. جدہ گئے تو کہنے لگے یہاں پہ ایک بزرگ سلسلہ نقشبندیہ کی ہیں وہاں میں، تو پروگرام ہے رات کو وہاں پہ چلتے ہیں. کہ ٹھیک ہے چلیے. تو وہاں پروگرام میں گئے ہم. کافی بڑا کمرہ تھا، پورا بھرا ہوا، تو ہمیں آخر میں جگہ ملی، کونے میں بیٹھا ہوا تھا. پروگرام ختم ہوا. ختم ہونے کے بعد ان بزرگ نے مجھے دیکھا، دیکھ کے بلایا پاس آؤ. میں گیا کہ اور پاس آؤ، اور پاس گیا. تو دو زانوں ہو کے بیٹھ کے کہنے نہیں بالکل پاس آ گیا. پھر میرے کان میں کہنے لگے کہ تمہاری مدینے میں کسی سے ملاقات ہوئی تھی؟ پہلے تمہیں معلوم ہے کون تھے؟ میں نے کہا نہیں. تم نے بعد میں تلاش کیا تھا، ملے؟ میں نے کہا نہیں. اب یہ بزرگ کو میں نہیں جانتا، پنجاب سے ان کا تعلق، تھے نقشبندی. اب وہ مجھے بھی نہیں جانتے. ٹھیک. اچھا اس وقت تک میں بیعت بھی نہیں ہوا تھا. مطلب بزرگوں کی صحبت ضرور تھی یقینی طور پہ. جی. تو مرشد کا جیسے کہنا چاہیے باقاعدہ ہاتھ سر پہ، بزرگوں کا ہاتھ ضرور تھا سر پہ، مرشد کا باقاعدہ ہاتھ بھی نہیں تھا سر پہ. اب یہ صاحب اس سے بات کر رہے ہیں. اب میں پھر الرٹ ہوا جب انہوں نے یہ کہا کہ ملاقات ہو، پھر تم تلاش کرتے رہے. کہ اچھا مجھے نقشہ بتاؤ. میں نے بتایا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. پھر کہ اچھا مجھے باتیں بتاؤ کیا ہوئی. میں نے باتیں چھوڑیا، مجھ سے نہیں بولا گیا. کہ اچھا ہم بتاتے. پہلے انہوں نے تم سے خط کے کاغذ مانگے. میں نے کہا جی. پھر انہوں نے تم سے سیب مانگے. میں نے کہا جی. چلے پتہ ہے انہوں نے پہلے آزمایا کہ ہے کیسا. اگر تم منع کر دیتے تو بات کچھ اور ہوتی. جب انہوں نے دیکھ لیا جائے اس کے بعد پھر انہوں نے تم کو بتایا. وہ خوش بھی ہوئے. میں نے کہا جی. پھر مسکراتے ہوئے گئے تھے. میں نے کہا جی. چلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیوں آئے تھے؟ کہ کیونکہ تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ پہلی دفعہ آئے ہوں اور کتنی اچھی میری مہمان نوازی ہو رہی ہے، کہ میں دھوپ میں بیٹھا ہوا ہوں روزے کی حالت میں، اور جون کی گرمی ہے، وہاں 8-8:30 بجے بھی ایسی تپتی بھی دھوپ ہوتی ہے، اور تقریباً زور کا وقت ہونے والا تھا، 11-11:30 بج گئے تھے جب تک میں بیٹھا ہوں وہاں پہ. تو اس طرح سے جو ہے پہلی ملاقات وہاں پہ. سبحان اللہ. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بالکل بالمشافہ ہی ہوئی سامنے. جی. تو یہ اس پہلا وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت خاص سے ایک نقشبندی مہر تو وہیں لگ چکی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بس نقشبندی مہر تو میں نے کہا نا بچپن سے لگی. اللہ سبحان. بچپن سے لگی. جو جس طرح مزارات میں جانا ہوتا تھا اور جس طرح سے قاسم علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، تو وہ نقشبندی مہر تو بچپن سے لگی. اچھا سن 2012 کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ واقعہ تو اچھا اس واقعے سے ایک تو پہلے بتاؤں کہ مجھے حج کی اجازت نہیں ملتی تھی اللہ مرشد سے. اچھا 95 سے میرے مرشد مجھے پکارتے تھے حاجی صاحب. سبحان اللہ. اب میرے اندر ہے مجھے حج پہ جانا ہے، اور جب میں کہوں حج پہ اجازت تو ہاں جی چلے جانا، ابھی نہیں. اب میرے پیر بھائی میرے ساتھ کے دوست سب سمجھے پتہ نہیں پیسے کی وجہ سے نہیں جا رہا
اس کے حالات اب ایسے ہو گئے، اوپر سے اتنا نیچے آ گیا ہے، شاید اس وجہ سے نہیں جا رہا ہو. اللہ. ایک بندہ بولے یار میں پیسے کر دیتا ہوں، دوسرا بولے میں کر دیتا ہوں، تیسرا کہہ رہے یار چلو تم میرے ساتھ چلے چلو. میں نے کہا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اجازت. جب اجازت ہوگی تو پھر تو سب کچھ ہوگا نا. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا ہوا کہ 2011 میں حضرت نے پردہ فرمایا 2005 میں. 5 کے بعد سے میں پھر دوسرے مرشد کی تلاش میں رہا. مطلب میری اندر کی جس جو ختم نہیں ہوئی. صحیح. پھر میں عمرے پہ جاتا تھا، کرا حج پہ نہیں گیا کیونکہ اجازت مرشد سے پھر بھی حج کی نہیں ملتی تھی. صحیح. عمرے پہ چلے جاؤ، حج پہ نہیں جانا. وہاں پہ جا کے پھر تلاش میں رہتا تھا کہ کوئی مل جائے، کوئی مل جائے، کوئی مل جائے، کہاں میرا حصہ رکھا ہوا ہے. 11 میں حضرت کے جو خلیفہ ہیں ان کے پوتے ہیں اس وقت حافظ منیر میاں. تو میں وہ فجر کا مراقبہ کر کے اٹھ رہے تھے اور میں اسی وقت کراچی سے پہنچا تھا مزار شریف پہ. ہماری مطلب مزار پہ ملاقات ہوئی، ہنسنے لگے، کہنے لگے ایک کام کرو تم نانا اپنی بیوی کا پاسپورٹ مجھے بھیج دو، حج کے ساتھ چلو. واہ سبحان اللہ. میں نے کہا ایسے نہیں. کیوں؟ میں نے کہا ساتھ چلے، ابھی ساتھ چلو. اگر یہ ہاں کہتے ہیں نا میں پاسپورٹ دے دیتا ہوں، مجھے کوئی منع نہیں ہے. کہ یار میرے پاس 4 کے ہیں، تم چلو. میں نے کہا ابھی ساتھ چلو، آپ خود اجازت لے لو، میں نہیں لے رہا، میں یہیں باہر کھڑا ہوں. یہ کہیں گے میں پاسپورٹ دے دوں گا. تو ہنسنے لگے. چلے نہیں میں تو نہیں لے سکتا، اجازت تو تمہیں خود لینی پڑے گی. بھائی میں تو کہہ سکتا ہوں زبان سے ٹھیک، اور تم پاسپورٹ دے دو، تمہارا کام میں کرا دوں گا. صحیح. میں نے کہا ایسے نہیں کرنا. آج کل ہوتا ہے لوگ ذرا سے کسی سے مجھ سے بولا اٹھایا چل دیے. چل دیے. صحیح. جانا بھی بغیر مرشد کی اجازت کے آپ جا نہیں سکتے. ہم ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جاتے پیروں میں زنجیر ہے نا بغیر مرشد کی اجازت. یہ نہیں کہ ان کی حیات میں پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ اکبر، کیا بات. بغیر اجازت کے. خیر پھر گیا، میں نے مراقبہ کیا. میں نے کہا منیر میاں کہہ رہے، وہ آفر منیر میاں کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں. پھر منع. 12 میں اجازت ملی. اکیلے جانا، منیر کے ساتھ نہیں جانا. کیوں؟ اب منیر کے ساتھ نہیں، پوری جماعت، تو لشکر چلتا ہے ساتھ میں. صحیح. ابھی بھی ساتھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے سارے پیر بھائی ملتے ہیں. میں کلٹ کے الگ سے سب سے الگ بیٹھتا ہوں. صحیح. پیر بھائیوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا کیونکہ وہ آگے پیچھے جاننے والے ملتے ہیں، پھر آپ کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جی تو کہتے ہیں اکیلے جانا، منیر کے ساتھ نہیں جانا. اب عامر بھیا نے اپنے سارے معاملات الگ کیے، الگ الگ الگ. اس کے بعد ایئرپورٹ پہ جا کے عامر بھائی بیٹھ گئے، لاؤنج کے اندر ویٹ کر رہے ہیں. سامنے سے دیکھ رہے ہیں ایک پیر بھائی آ رہا ہے، دوسرا پیر بھائی آ رہا ہے، تیسرا پیر بھائی آ رہا ہے، پوری جماعت. اور حافظ منیر میں چلے آ رہے ہیں سامنے. سیم فلائٹ سیم ٹائم. اب وہ غصے میں وہ چلے جاتے، انہیں بتایا بھی نہیں. ساتھ چلتے، میں کہا ساتھ جا تو رہے. نہیں، یہ کیسے ساتھ جا رہے ہو؟ ہوٹل کون سا ہے تمہارا، کیا ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں بتایا ان کو. وہاں جا کے غائب ہم پہ. اب وہ سب جگہ جہاں بیٹھتے تھے پوچھ لیا کہ کون سے نمبر پلر پہ بیٹھتے ہیں، کون سی جگہ میں بیٹھتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے دور. جیسے بھی مدینے میں بتایا گیا یہ نمبر ہے، اس سے ہم پہ دور. پتہ چل گیا 334 پہ یہ لوگ بیٹھیں گے، تو پھر اس سے 100 گز دور جا کے بیٹھیں گے. خیر آخری فلائٹ تھی جس میں ہم گئے تھے. حج کیا آرام سے. آخری فلائٹ میں یہ تھا کہ آپ کو سکون مل جاتا ہے. آخری دنوں میں رش سٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی الحمدللہ 12 میں بھی حج الحمدللہ پیدل کیا. تو جو 29 کی رات تھی یا 30 کی رات تھی چاند کی، صبح فجر کے بعد ہمیں مدینہ منورہ جانا تھا. تو طواف وداع کر کے میں بیٹھا ہوں مقام ابراہیم کے پاس. جی. تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میرے دائیں طرف کوئی نہیں تھا. بائیں طرف ملتزم کی سیٹ میں کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے. بس میں نے نظر ایسے دیکھی کہ بیٹھے ہیں بزرگ، ہاں توجہ نہیں کی. اور اس کے بعد میں بیت اللہ کو دیکھنے لگا. اور
کیفیت ظاہر بات ہے الوداعی کیفیت الگ ہوتی ہے. تو وہاں سے 2 بزرگ اٹھ کے آئے اور دونوں نے میرے ہاتھ پکڑے کہ شیخ بلا شیخ. اب وہ زبان شکل بھی الگ, سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے. اب دونوں نے ہاتھ اٹھا لیا, چل دیا. بس جا کے بیٹھا ہوں تو مجھ سے کہنے لگے نقشبندی. الحمد للہ. میں نے ہاتھ دے دیا, انہوں نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ میرا سیدھا ہاتھ رکھا. میں نے بس ہاتھ رکھا ہے, پھر جتنے بزرگ ان کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا. آخر میں انہوں نے اپنا الٹا ہاتھ سب کے ہاتھ پہ رکھ دیا. یہ رکھا ہے, رکھنے کے بعد انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور میں نے ان کے ساتھ استغفار, بس مجھے اتنا ہے میں نے شروع کیا. پھر مجھے نہیں پتا, میں غائب. جب مجھے ہوش آیا تو باقی سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے, میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا, بس دبایا ہوا تھا انہوں نے پکڑ کے. اب میری پیٹھ تھی بیت اللہ کی طرف, ان کا منہ تھا, میرا منہ ان کی طرف تھا. پھر ان کے ساتھ ایک تھے جن کو انگلش آتی تھی تھوڑی بہت, تو اس سے کہنے لگے کہ یہ شیخ ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مدار شریف کی گدی نشین ہے. سبحان اللہ, جن کو حکم ہے تم کو بیعت کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب تم ڈائریکٹ ان سے بیٹھو. پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی تمہارے معاملات ہیں اس کے ساتھ یہ باقاعدہ انہوں نے ساری چیزیں بتائی. یہ چیزیں ایڈ کرنا, اب مدینے جاؤ تو اب یہ چیزیں مزید کرنا. ٹھیک. تو اس طرح سے جو ہے وہ مطاف کے اندر سبحان اللہ, یعنی ایک بیعت وہ ہوئی تھی, اس کے بعد یہ دوسری بیعت جو ہوئی ہے وہ مطاف میں ہوئی تھی جو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین تھے, ان کو مدار شریف. اچھا حضور یہ پانی پیجیے گا, اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ہم سے انشاءاللہ العزیز یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے تسلسل کے ساتھ, الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے گفتگو کا. اور اب قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ تک آپ کس طرح پہنچے وہ ہم پورا واقعہ سنیں گے ڈاکٹر صاحب سے, کہ حضور میاں حضور کے پاس کس طرح پہنچے. یہ نقش بندی رنگ قادری چشتی قلندری رنگ کے اندر کس طریقے سے ملا؟ اچھا, میاں حضور تک پہنچنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں تلاش میں تو تھا مجھ سے. صحیح. تو مجھے سب یہ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس اجازت ہے, سب کچھ ہے, تو تم اتنے حریص کیوں؟ جی مطلب اور کیا چاہتے ہیں؟ صحیح. لیکن جو روحانیت کو جانتا ہے نا, صحیح, یہ عاملوں والی روحانیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, صحیح, روحانیت لحاظ سے جی جو مدارج ہیں, جی جو ان مدارس کو جانتے ہیں, ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان مدارس کو طے کرنے کے لیے وہ بہت طویل دنیا ہے, اور وہاں پہ ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہے. صحیح. یقینی طور پہ جو مرشد تھے ان کا ہاتھ تھا, ہے ابھی بھی الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی دنیاوی طور پر ایک ہاتھ ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے. بہنے ہی ویسے کہ جب ایک عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے سر پہ دوسرا نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے. جی. اگر کر لے معاشرے میں تو زیادہ بہتر ہے, اگر نہیں کرتی ہے تو اس کے اندر معاشرے میں معاملات خراب ہی ہوتے ہیں, بہتر نہیں ہوتے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح ثانی کر لے. لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں لوگ نکاح ثانی کو کیوں مایوب سمجھتے ہیں, اسی طرح بیعت ثانی کو مایوب سمجھا جاتا ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے لوگوں نے کہ مطلب تاریخ میں بیعت ثانی بہت ہے اور کر سکتے ہیں, ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کر لے اور اس طرح مریدوں کو چھوڑ دیں تو ڈر ہوتا ہے کہ پھر مرید بھاگ جائیں گے تو ہمارے سلسلے کا کیا ہوگا. جی. تو اس لیے بیعت ثانی کی تڑپ جو تھی وہ دل میں تھی کہ کرنی ہے, دنیاوی لحاظ سے نہیں, روحانی لحاظ سے. جی. کیونکہ دنیاوی لحاظ سے تو جو تھے تھوڑے بہت جو بھی معاملات الحمدللہ
اس میں اللہ کا بڑا کرم احسان ہے، لاکھوں کروڑوں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو وہ تلاش جاری تھی، اور میں جہاں بھی جاتا تھا، جس جگہ بھی جاتا تھا، پوچھتا تھا میرا حصہ، میرا حصہ، میرا حصہ۔ پھر عمرے پہ جہاں جانا، مکے میں خاص جگہ ہے جہاں بزرگان دین بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اپنے حصے کی تلاش کے لیے بات چیت کرنا۔ پھر مدینے میں بزرگوں سے ملنا، وہاں تلاش کی بات چیت کرنا۔ پھر وہاں جتنے ڈیوٹی والے بزرگ بیٹھتے ہیں سالوں سے، ان سے بات کرنا۔ تو سب مجھ سے بولتے تھے کہ ہے تو لیکن تیرے لیے تلاش ہے تو لیکن تیرے لیے تلاش ہے، ملے گا لیکن تلاش کر۔ میں نے ملے گا تو بتاؤ نا بھائی، یہ آپ تو بیٹھے ہو، بتاؤ۔ اب ایک آدمی ہر سال جا رہا ہے جی، اور ہر سال جا کے وہاں پہ صرف ایک ہی نیت سے جا رہا ہے کہ مجھے میرے مرشد سے ملا دے، کہ جس کے پاس میرا حصہ واقعی ہے۔ اب نہ یہاں والے مرشد بتا رہے، نہ اور مزارات میں کوئی بتا رہا، وہاں جا کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں بتا رہے، پھر وہاں جو دنیا سے لوگ آتے ہیں وہ نہیں بتا رہے۔ اب اس کے بعد جو سب سے اسٹرانگ ہمیں اپنا سلسلہ لگتا ہے یہاں کے بعد، وہ ترکی میں لگتا ہے، سلسلہ نقشبندیہ جی، بہت اسٹرانگ ہے وہاں پہ۔ قادریہ بھی اور نقشبندیہ بھی دونوں اسٹرانگ پوزیشن میں، کیونکہ وہاں کی سلطنت قائم کرنے میں قادریہ سلسلے، نقشبندیہ سلسلے کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ سینٹرل ایشیا سے ہی چلا ہے سارا سلسلہ۔ تو اس لیے پھر ہم نے پلان بنایا۔ اچھا، جانے کے لیے ہمارا ارادہ ایسی تھا کہ ازبکستان جائیں گے، بخارا میں پہلے حضرت بہاؤالدین نقشبندی کی حاضری دیں گے، لیکن وہاں کے ویزے کا ہو نہیں سکا، تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر پہلے خالی ترکی ہو کر آ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم ترکی گئے تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جب ہم نے حاضری دی، تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہاں پہ کتنے صحابہ کرام۔ تو میں ایک عام لحاظ سے مراقبہ کرنے کی نیت سے بیٹھ گیا۔ اب جب میں نے مراقبہ کرنا شروع کیا اور جیسے جیسے بوجھ پڑھنا شروع کیا، بوجھ پڑھنے لگا، پڑھا 1 2 3 4 5 6 7، مطلب تھوڑی دیر میں میری حالت ایسی ہو گئی کہ مجھ سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا۔ 20 سے 22 کم سے کم صحابہ کرام موجود سبحان اللہ۔ استنبول کے اندر۔ وہ وہاں جو میری کیفیت ہوئی کہ مجھے اپنا مراقبہ جو ہے نا بیچ میں چھوڑنا پڑ گیا، کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ، یہ صاحب ہیں ساتھ میں جو یہ پریشان ہو کے چھوڑ کے مجھے وہاں پہ سائڈ میں ہو کے بیٹھنا پڑا، کہ ایک تو وہاں سسٹم ایسا بنا کہ بیٹھ کے کر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی الحمدللہ جگہ مل گئی اور وہاں کسی نے روکا نہیں، اور جہاں بھی الحمدللہ بڑی عزت سے معاملات ہوئے وہاں پہ۔ تو مجھے چھوڑنا پڑا، کیونکہ مجھے بالکل انداز، بزرگان دین کا ایک سلسلہ الگ ہوتا ہے اور صحابہ کرام کا سلسلہ ایک الگ معاملات ہوتے ہیں۔ بزرگان دین ہے وہ ایک الگ، آپ کے مزار کی طرف بزرگان دین بھی ہیں، بادشاہ، بہت سے بادشاہ بھی ہیں، خاندان کے لوگ بھی ہیں، بادشاہوں کے آس پاس بہت مزارات ہیں آپ کے، لیکن صحابہ اکرام کا موجود ہونا تب وہ بھی توقعات سے ہٹ کے ہونا، کیونکہ آپ ایک کی دربار میں حاضری دے رہے ہو، پھر پتہ چلے کہ یہاں تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو چھوڑنا پڑا۔ اتنا کہ میں بڑی مشکل سے وجہ سے اٹھ کے چل کے مسجد میں جا کے بیٹھے۔ وہاں دوسری ایک بات جو سب سے ہم نے حیران کن دیکھی کہ وہاں اگر کوئی 14-15 سال کا بھی بچہ ہے نا، وہ آپ کو دیکھ کے پہچان جائے حضرت شیخ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مطلب حیران ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں کے بچوں کو اتنی عقل نہیں ہے، اور وہاں کے وہ ویسٹرن اسٹائل کے بچے اور ان کو عقل ہے۔ اسکول کے بچے آئے ہوئے تھے اور وہ ایک ایک بچہ آ رہا ہے، میرے سے ہاتھ ملا رہا ہے، چل رہا ہے حضرت شیخ، دوسرے کو بتا رہا ہے حضرت شیخ، اور ہاتھ ملا کے جا رہے ہیں، چل کے جا رہے ہیں۔ خیر پھر ہم وہاں سے استنبول سے 3 دن کا 4 دن کا اسٹے تھا، پھر ہم کونیا گئے۔ کونیا میں پھر ہم نے مولانا روم کے مزار پہ حاضری دی۔ اب ان کے مزار شریف کے اندر جو ہے وہ ایک فلوٹ جو ہے بجتی رہتی ہے، کیونکہ ان کے سازوں میں فلوٹ جو تھا وہ ایک اہم ساز تھا۔ اس فلوٹ کا سحر جو ہے نا اس پورے شہر پہ، اور ایسا سحر ہے کہ میں نے اتنا پرامن اور پرسکون شہر نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔
اور وہاں کے لوگ اتنے سہل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ اکبر. بالکل ٹھنڈے, کوئی ہینکی پینکی نہیں, کسی بھی طرح کا شور شرابہ نہیں, کوئی آپ سے ضد بحث نہیں کرے گا, نہ بازار میں نہ دکان میں نہ کہیں. مطلب ہر آدمی نا سکون میں. واہ. مطلب جیسے وہ بانسری کا جیسے جادو نا, وہ پورے شہر پہ ہر فرد کے اوپر, سبحان وہ اس کے اسی شہر کے اندر ہے ہر آدمی. سبحان. تو خیر فاتحہ وغیرہ پڑھ کے پھر ہم نے وہاں نماز کی ایک جگہ الگ سے بنی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے مزار میں موسٹلی ہوتے ہیں نان مسلم وغیرہ بھی آتے ہیں بہت. تو نماز کی ایک جگہ بنی تھی, وہاں ہم نے مراقبہ کیا. تو مراقبہ میں نے وہاں پہ جو چلا میرا تقریباً کتنے کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے کا مراقبہ. اب میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا میرا حصہ مجھے چاہیے, مجھے نہیں پتا, میں اتنی دور یہاں تک چل کے آ گیا ہوں اور مزید نہیں جا سکتا, تھک گیا ہوں. اب اتنی عمر ہو گئی ہے, مزید انتظار مجھ سے نہیں ہوتا. چلے ہمارے پاس سب, میں آپ کے مرشد سے شکایت کروں گا. وہیں سے شمس تبریز آگے 1 کلومیٹر آگے ان کا مزار شریف ہے. میں نے کہا بھائی یہاں سے بعد میں وہاں جاؤں گا, ان سے شکایت کروں پھر, مجھے نہیں پتا, مجھے آج چاہیے. بھائی آپ تو معلوم کر سکتے ہیں نا, میں نہیں معلوم کر سکتا تھا. 18 سال ہو گئے, سوری 14 سال ہو گئے ایک آدمی کو پھرتے ہوئے. کہاں جاؤں؟ چلے اپنے شہر جاؤ. میں اپنے شہر مجھے یقینی طور پر جاؤں گا. میرا حصہ کہاں ہے وہ بتا. کہ تمہارے شہر میں, میرا شہر تو بہت بڑا ہے. کون ہے؟ پہلے شہر میں نام, پھر نام نہیں بتایا. میں نے کوئی نشانی, کوئی عطا, کوئی پتہ, کوئی چیز تاکہ میں تلاش کر سکوں. تب مجھے شبی دکھا. اب وہ شبی ایسی نہیں پہچانے, اب اور سے دیکھ کے وہ ایک دفعہ کی شبی وہ ذہن میں چھپا ہوا. اس کے بعد مراقبہ ختم کر کے فارغ, میں نے کہا ٹھیک. ہم لوگ 1 ہفتے بعد واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد جو ہے میرا دوبارہ رمضان آتے عمرے پہ جانے کا تھا. تو 10 دن یہاں تراویح پڑھنے کے بعد پھر ہم چلے گئے. عمرہ کر کے جب ہم واپس آئے تو عید کے دوسرے دن ہی واپس آتے ہیں. تو ہمارے صالح صاحب ہیں علامہ فرحت احمد قادری صاحب, تو وہ کہنے لگے کہ میں آج کل ایک صاحب ہے ان کا بیان سنتا ہوں اور بڑا علمی بیان ہوتا ہے, تم سنتے ہو؟ میں نے کہا میرا تو یوٹیوب وغیرہ دیکھتا نہیں ہو, نہ مجھے پتہ ہے کون ہے. تو انہوں نے مجھے نکال کے دکھایا. اب جب دکھایا اور جب میں نے شکل مبارک دیکھی تو سین. ارے میں نے کہا بھائی ان کا لنک بھیجو مجھے. ان کو میں نے کچھ بتایا نہیں. ظاہر بات باتیں بتانے کی تو ہوتی نہیں ہے. بتانے کے بعد اب اس میں جو پتہ دیکھا تو وہ پتہ میں نے کہا آس پاس یہ فراز میاں رہتے ہیں. میں نے فراز سے بولا, میں نے کہا فراز ان کا پتہ معلوم کر. فراز میاں نے معلوم کیا کہ ہاں یہاں ہے اور اس طرح سے بیٹھتے ہیں. میں نے کہا مطلب کا معلوم کرو, مطلب پہ جائیں گے. تو پہلی دفعہ جو میں نے میاں سے ملاقات کی وہ مطلب نہیں کی. ہم نمبر لے کے گئے, نمبر انہوں نے لیا, نمبر لے کے بیٹھے, نہ جا کے میاں کے پاس نہ باری آئی, جا کے میاں کے پاس بیٹھے. میاں دیکھ کے مسکرانے لگے, کہنے کیسے آنا ہوا. میں نے کہا تو زیارت نہیں سے آئے تھے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا چھوٹا میں بھی مطلب کرتا ہوں, ڈاکٹر. اور کیا کرتے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں. اللہ, اچھا. میں نے کہا کہ ایک اجازت چاہیے تھی. بولیے. میں نے کہا آپ کے یہاں کوئی نشست وغیرہ ہوتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پراپ کس دن ہوتی ہے. کہنے لگے جی جمعے کو ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کی اجازت ہو تو آ جائے. کہ ہاں بالکل آئیے. ٹھیک. اتنی گفتگو ہماری ہوئی, ہم باہر آ گئے. اس کے بعد ہم نے جمعے کے نشست میں جانا شروع کیا. بیت نہیں ہوئی.
ایک نشست میں گئے، 2 میں گئے، 3 میں گئے. اب جو میرے اندر سوالات تھے، کیونکہ ایک یہ بڑا مسئلہ کہ علم، عمل، اخلاص، وہ تینوں چیزیں، پھر اس کے بعد جو میرے اندر کے سوالات تھے روحانی طور پر، ان کے جوابات، اور جواب بھی بغیر میرے بولے. تو اب وہاں سے جواب آنا شروع ہوئے. بعض دفعہ تو ایسی باتیں آئیں کہ جو یہ بول کر آئیں. ایک دفعہ تو میاں حضور نے صاف بولا، میرے خیال میں دوسرا یا تیسرا پروگرام تھا جس میں ہم گئے، دیکھو یہ باتیں نا 2 کی ہیں، باقی 98 کی سننے کی نہیں ہیں. اللہ مطلب صاف بولا انہوں نے صحیح، کہ یہ باتیں 2 کے لیے ہیں، باقی 98 کے لیے سننے کے لیے. سننے کی نہیں ہے. بالکل کلیئر بولا. تو ایسی سامنے بیٹھ کے، اس وقت وہاں تو ہمت ہوتی نہیں تھی یہاں سامنے بیٹھ کے سننا. تو تقریباً میرے خیال میں کوئی 5-6 پروگرام میں میاں نے سارے کانسیپٹ کلیئر کر دیے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر میں آگے گیا، آگے جا کے ان کا سے بات کروں. اچھا وہ منع تو کرتی نہیں کسی بھی چیز. سبحان اللہ. تو اس طرح سے پھر میاں نے اپنا ماشاء اللہ، یہ آپ کی خوش نصیبی کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے سے قبلہ میاں حضور دامت برکات القدسیہ کی بارگاہ تک آپ پہنچے. اور پھر میاں حضور نے جتنے بھی ویورز ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میاں حضور نے بڑی شفقت فرمائی اور بڑی توجہ خاص عطا کی، اور بہت ہی قلیل وقت کے اندر اجازت و خلافت بھی عطا کی. اور میں اس بات کا شاہد ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ڈاکٹر عامر صاحب کا باقاعدہ نام میاں حضور نے مجھے خود لکھوایا. یہ خوش نصیبی ہے میری کہ قبلہ میاں حضور دامت برکات القدسیہ جو سالانہ ہماری محافل ہوا کرتی تھی، تو اس میں جو خلافت کے حوالے سے نام دینے ہوتے تھے تو لکھواتے تھے. تو وہ لکھنے کی جو ذمہ داری تھی وہ میری تھی. تو مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ میاں حضور نے باقاعدہ نام دیا کہ ڈاکٹر جو ہے عامر صاحب کا آپ نام ضرور لکھیں، انہیں بھی انشاءاللہ اس سال خلافت کی اجازت ہوگی. اور جس وقت یہ اجازت و خلافت دی گئی تو اس وقت عامر بھائی کو پتہ بھی نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں. اچانک بس نام آیا اور ماشاءاللہ جو محفل بھی اس وقت خانقاہ میں تھی. جی بڑا اور پروگرام بھی نہیں تھا. وہ تو بڑی خاص محفل تھی، بڑا پروگرام نہیں تھا، وہ بڑی خاص محفل تھی. تو الحمدللہ اس خاص محفل فجر کے تک اندر چلی تھی اور سب سارے خاص خاص لوگ تھے بس. جی 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 وہاں پر اس وقت میں مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 2 سے 3 افراد ہیں جن کو اس خلافت عطا ہوئی تھی. تو میاں حضور کا فیض الحمدللہ جاری و ساری ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ میاں حضور کے جو خلفاء ہیں ان کا یہ مقام ہے. خود میاں حضور دامت برکات القدسیہ کس مقام پر ہوں گے، اور الحمدللہ میاں حضور دامت برکات القدسیہ کی توجہ خاص سے، آپ کی نظر عنایت سے، آپ کی خصوصی شفقت سے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سلسلے کو چلا رہے ہیں. اور باقاعدہ دین کی سلسلے کی ترویج و اشاعت کا بھی ایک سلسلہ جاری ہے، اور اس کے علاوہ خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے بھی آپ کا مطلب کا ایک سلسلہ موجود ہے. پچھلے پروگرام ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں محتشم بھائی کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا تھا. اس کے بعد بہت سارے ویورز تھے، ان کے سوالات تھے، کالز وغیرہ آئی کہ آپ ہمیں نمبر بتا دیں، ہمیں ایڈریس بتا دیں، جبکہ میرے پاس نہ ایڈریس ہے نہ نمبر دینے کی اجازت تھی. تو اس پروگرام میں تو میں لازمی میں کہوں گا کہ جو آنے والے دنوں میں جب یہ جتنے بھی ویورز پروگرام دیکھیں گے تو لازمی سی بات ہے وہ چاہیں گے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے ملیں، ان سے ملاقات کریں، ان کے اگر کوئی روحانی معاملات ہیں یا سلسلے کے حوالے سے کچھ چاہتے ہیں تو ضرور جو ہے اس حوالے سے پہنچنا چاہیں گے. تو اس حوالے سے ضرور بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ مطب کا سلسلہ کتنے عرصے سے جاری و ساری ہے اور کہاں کیا ترتیب آپ نے رکھی ہوئی ہے. دیکھیے مجھے تقریباً ویسے تو 30 سال ہو گئے کرتے ہوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور 30 میں سے 4 سال مطلب میں نے بزرگ کے ساتھ کیا، مطلب الطاف شاہد قادری تاشی تیفوری رحمۃ اللہ جن کا میں نے آپ کو یہ بتایا. جی جی. اور 26 سال سے میں اب اکیلے کر رہا ہوں روحانی علاج. جی. تو اس کا سلسلہ یہ ہے کہ اتوار کو ہمارے یہاں صبح میں 11 سے 1 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں دیکھتا ہوں مریضوں کو. اس کے علاوہ پیر منگل بدھ شام میں 5 بجے سے نمبر ملتے ہیں، جی. اس میں دیکھتا ہوں مریضوں کو.
تو روحانی علاج کے سلسلے میں جو رابطہ کرنا چاہیں کر سکتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایڈریس بھی آپ بتا دیجیے گا اور نمبر لازمی دیجیے. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نمبر ایڈریس دے دیں گے، آپ اس پہ سلائڈ چلا دیجیے گا. جی جی انشاءاللہ ضرور. اور ڈیز بھی آپ کو اس میں دے دیں گے. صحیح. گلستان جوہر کے اندر، گلستان جوہر میں بلاک 14 ہے گلستان جوہر، وہاں دارالصحت اسپتال بہت مشہور ہے، اس کی گلی میں اندر آ کر ہے. صحیح. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے مطلب اجازتیں آج سے نہیں ہیں، 2002 میں پہلی اجازت تھی مرشد سے، پھر 2012 میں جو میں نے بتایا اجازت ملی خانقاہ سے حضرت بہاؤالدین نسبند رحمۃ اللہ علیہ کے. پھر اس کے بعد میاں حضور سے اجازت ملے ہوئے بھی 3 سال ہو گئے ماشاءاللہ، لیکن میں نے بیعت کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا. صحیح. ابھی پچھلے سال ربیع الاول میں میاں حضور نے خاص طور سے بلا کے تاکید کی کہ تم بیعت کیوں نہیں کرتے. اچھا، تاریخ ماشاءاللہ عطا فرمائی آپ کو میاں حضور نے، کون سی تاریخ دی ہے؟ میاں حضور نے 28 اچھا جو چاند کی، وہ بھی بالخصوص حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سبحان اللہ کہ تم نسبندی ہو تو تم نسبندی تاریخ رکھو اپنے پاس. تو اس لیے 28ویں کو الحمدللہ میری یہاں محفل ہوتی ہے ماشاءاللہ ختم خواجگان کی. صحیح. اور ختم خواجگان بنیادی طور پہ ہے بھی سلسلہ نسبندیہ کا، ماشاءاللہ. تو وہ سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ ہر جمعرات کو محفل ہوتی ہے ماشاءاللہ. جس میں 9 سے 10 تک تربیت نشست ہوتی ہے، اور اس کے بعد سلسلہ نسبندیہ کے کچھ اذکار ہیں، ہمارے ختمات شریف ہوتے ہیں، اور پھر ذکر خفی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اس میں بھی میں میاں حضور سے اجازت لے چکا ہوں، اور میاں کی اجازت ہے اس معاملے میں کہ ذکر خفی کیا بھی جائے اور کرایا بھی جائے. سبحان اللہ. اب تو الحمدللہ انہوں نے میرے خیال میں کافی خلفاء کو بھی کہا ہے کہ وہ خود بھی ذکر خفی کیا کریں، جی جی انتہائی ضروری ہے. اور آج کے اس مصروف دور کے اندر ذکر خفی کیا جائے تو زیادہ آسانی رہتی ہے. صحیح. تو اس لیے الحمدللہ ہر جمعرات کو محفل ہوتی ہے، ماشاءاللہ وہ بھی میاں کے حکم سے ہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو 28 تاریخ کو تو میاں نے جو تاریخ دی ہے اس کے لیے وجہ سے ہوتی ہے، اور جمعرات کے جمعرات تربیت نشست ہوتی ہے الحمدللہ. اور مطلب جو ہے وہ اتوار کو صبح میں ہوتا ہے اور پیر منگل بدھ کو شام میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہ سلسلہ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید دوام عطا کرے، اور ڈاکٹر صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ شفقت قادر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور اسی طرح ہمیں دین کی سلسلے کی ترویج و اشاعت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور آخر میں کچھ نصیحت ہمارے ویورز کو، دیکھنے والوں کو ضرور جو ہے وہ فرمائیں. دیکھیے، آج کا خاص طور سے جو آج کا دور چل رہا ہے، اس دور میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان کی حفاظت. اللہ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ قرب قیامت دور ایسا آئے گا کہ جو صبح میں مومن ہوگا وہ شام میں کافر، جو شام میں کافر ہوگا، جو مومن ہوگا وہ صبح میں کافر. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم ایسے دور میں کیا کریں. جی. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم اپنی تلواروں کو کند کر لو اور گھروں میں کنڈی لگا دو. یعنی باہر نکل کے لڑنے کی، جھگڑنے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہے. آج جو سب سے بڑی بات کا ہمیں دکھ ہوتا ہے وہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو سب سے معصوم چیز ہے وہ دین ہے، جس پہ کھلے عام بحث ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. تو اس سے اجتناب کریں جب تک کہ آپ کے پاس کلی علم نہ ہو. کسی دوسرے پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کیا آپ کے پاس کلی علم ہے اس چیز کے بارے میں. تو جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو، بینگ اے ڈاکٹر مجھے پتا ہے کہ ہاں جی یہ دل کا ڈاکٹر ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے، یہ بہت اچھا ہے. اگر میں کسی دل کے مریض کو بھیج دوں کہ دماغ کے ڈاکٹر کو دکھا دو تو لوگ مجھے فوراً بولیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا دماغ خراب ہو گیا کہ مریض دل کا اور بھیج دماغ کے ڈاکٹر کے پاس رہے آپ. تو اس لیے جب آپ کو اپنے جسم کے لیے اتنی پریشان ہوتے ہیں کہ ہر اسپیشلسٹ کو جا کے دکھاتے ہیں، جی، تو اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی آپ تلاش کر کے کسی ایسے مرشد سے رابطہ کریں کہ جو صحیح معنی میں بعمل مرشد ہو اور جس کے پاس علم ہو. تو اپنے تئیں اپنے یہ سوچ کے کہ آج کل ایک چیز جو دماغ میں ہے کہ جناب ہم نماز روزہ کر لیتے ہیں بس ہمارے لیے کافی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے صرف نماز روزہ کر لینا کافی ہے. اگر آپ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ذکر اللہ کو ترک کر دیتے ہیں اللہ ان پہ دنیا کو تنگ کر دیتے ہیں، ہے نا. تو اب آج سب سے زیادہ پریشانی ہم نے کس چیز کی ہے؟ تنگی کی ہے یا نہیں؟
اور پھر اسی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ کہیں گے ہم تو آنکھ والے تھے, ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بغیر کسی رابطے یا تعلق کے جو ہے وہ زندگی گزار لیں گے اور بچ جائیں گے. نسبت اور تعلق کا ہونا انتہائی ضروری ہے آج کے دور میں. تو اپنے تئیں ضرور کوشش کریں کہ کسی نہ کسی نسبت سے جوڑیں, کیونکہ یہ نسبت یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی کام آئے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بروز محشر یہ ماں باپ کام نہیں آئیں گے, کوئی خونی رشتہ آپ کے کام نہیں آئے گا سوائے اس نسبت کے, اس روحانی رشتے کے. یہ روحانی باپ کا رشتہ ہوگا جو وہاں چلے گا, یہ ختم نہیں ہوگا, بے شک یہ ٹوٹے گا نہیں. میری عمر بہت بہت کم تھی, میں 23-24 سال کا تھا, اور سارے پیر بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے اپنے مرشد سے کہا, میں نے کہا مرشد یہاں تو ہاتھ پکڑ رکھا ہے, محشر میں کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں چھوڑ کے نکل جائے. کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہوگا, سب ساتھ جائیں گے. تو میں نے کہا یہ تو پکے, ہم کچوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر بات ہے ہم تازے تھے اس وقت. کہ لے کچے ہو یا پکے سب ساتھ جائیں گے. تو جتنے سینئر بیٹھے تھے سارے کھڑے ہو کے وہ ماتھا چومنے لگے, کوئی ادھر سے پیار کر رہا ہے, کوئی ادھر سے پیار کر رہا ہے. سب کہنے لگے اتنی پکی گارنٹی تو ہم میں سے کسی نے آج تک نہیں لی تھی کہ جیسی تم نے مرشد سے لے لی. تو یہ پکی گارنٹی ہے کہ یہ یہاں سے بھی پار کرائیں گے اور وہاں سے بھی پار کرائیں گے. کیوں کہ اگر آپ یہاں سے ایمان کے ساتھ چلے گئے تو وہاں پہ آپ کے ماپیڑا پار ہی پار. مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے محفل سما کے دوران ایک شعر چل رہا تھا, اور وہ قوال اس شعر کی تکرار کر رہا تھا. اور اللہ غری کے جنت فرمائے صوفی سلمان میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو انہوں نے خاص طور پر جو ہے نا یہ بہر ان کو دی تھی. تو اس کے اندر ایک الفاظ تھی, اس کی بار بار تکرار ہو رہی تھی کہ کبھی ساتھ نہ چھوڑیں گے تم, یہ قسم کھاؤ. اچھا یہی تکرار ہو رہی تھی. تو دیوانے تو دیوانے. میاں حضور کے ایک مرید اٹھے اور میاں حضور کے پاس مائک لے گئے اور کہا میاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا کہتے ہیں؟ تو میاں حضور نے بآواز بلند کہا کہ دنیا میں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے, آخرت میں بھی ساتھ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے فرمایا کہ نسبت کا بڑا فیض ہے, اور نسبت کا ہی فیض ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی بندے کو سرخ رو رکھے گا اور آخرت میں بھی. آخر میں حضور چند الفاظوں پر پروگرام کو ہم جو ہے ختم کرتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کی شان عبدہو کی ہے, یعنی اس کا ظاہر عبد کا ہے اور باطن ہو کا ہے. ظاہری زندگی وہ ایک عام انسان کی طرح بسر کرتا ہے, اور اپنی حقیقت ظاہری نظر سے دیکھنے والوں میں سے کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا. البتہ جن کی باطنی آنکھ روحانی زندگی کے حصول کے بعد کھل چکی ہوتی ہے, وہ کسی حد تک اس کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں. جو قرب و معرفت الہی کے جس مقام پر ہوتا ہے, اسی قدر اسے معرفت مرشد بھی حاصل ہوتی ہے. اور فقیر کامل ظاہری طور پر ایک عام انسان کی طرح زندگی اسی لیے گزارتا ہے تاکہ عام انسان فقر کی راہ اختیار کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے. اور یہ طریق عقائد جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا رہا ہے, اور اسی طریق پر صوفیہ کرام رحمہم اللہ نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ الحمدللہ ہماری اس بزم کے اندر ایک صاحب کمال بزرگ, صاحب نظر بزرگ آج شامل ہوئے اس گفتگو کے اندر, اور انہوں نے آپ کی جو بھی بہت سارے احباب تھے ان کی خواہش تھی کہ کامران بھائی آپ میاں حضور کے ان خلفاء کو آپ آگے لے کر آئیں, ہمیں ان سے ملوائیں کہ جو اپنے آپ کو چھپائے رکھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے, ریاکاری سے دور ہیں, دکھاوے سے دور ہیں, چھپے ہوئے ہیں. اور میری کوشش ساری زندگی یہی رہی ہے, اور انشاءاللہ ساری زندگی یہی رہے گی کہ ہمارے جتنے بھی خلفاء ہیں میاں حضور کے, پیر بھائی ہیں یا سلسلے سے ہٹ کر بھی درویش ہیں, یہ ہم نے نام اس یوٹیوب چینل کا روحانی مسند اسی لیے رکھا کہ یہ ایک مسند روحانی
اس روحانی مسند پر آپ ہر چہرے کو دیکھیں گے، ہر سلسلے کے بزرگ کو دیکھیں گے، ہر پیر بھائی کو دیکھیں گے، ہر خلیفہ کو دیکھیں گے، تاکہ جو ہے لوگوں کی تشنگیاں پوری ہوں. جو لوگوں بہت سارے احباب ہیں وہ تلاش میں ہیں ایسے لوگوں کے کہ ہم سچے لوگوں کو دیکھیں، سچے لوگوں کے چہروں کو دیکھیں، سچے لوگوں کی باتوں کو سنیں، ان کی طرف راغب ہوں، ان سے اپنے آپ کو جوڑیں، ان سے فیض حاصل کریں. تو یہ ایک ذریعہ ہے. یہی اسی نیت کے ساتھ اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. حضور دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کائنات، جو بھی کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، مولا اس میں جو بھی بھول چوک ہوئی ہو اپنی رحمت کاملہ کے سب کے معاف فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما، آمین. دین و شریعت کی پابندی عطا فرما، خوشی و خشوع و اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کائنات، ہمارے کامران بھائی جو کوششیں کرتے ہیں ان کی ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. آمین. ان کو مزید استقامت عطا فرما آمین. اور ان کے اس کام کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم خوب ترقی عطا فرما. آمین. یا اللہ ان کو روحانی ترقیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرشد کو سایہ تادیر دم آخر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. آمین. یا اللہ ان کے فیض و برکات سے ہم تمام کو مستفید فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب ذلال رب کائنات، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے. یا اللہ دنیا سے جب جائیں تو ایمان کے ساتھ، یا اللہ یا رحمان بروز محشر ہم سب کی شرم رکھ لینا. آمین. مولا اس روز کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لینا. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ انور و لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی